جو ریلیشن شپ کا معاملہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ 100 سال پہلے لائبریریوں میں کیڑوں مکوڑوں پہ ہزاروں کتابیں تھیں اور نباتات پہ، درختوں پودوں پہ ہزاروں کتابیں تھیں، لیکن ریلیشن شپ پہ ٹھیک 100 سال پہلے کسی لائبریری میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ ریلیشن شپ پہ جو کتابیں آنی شروع ہوئیں وہ تقریباً 25-30 سال پہلے آنی شروع ہوئیں۔ انسان ویسے ایک دوسرے کے ساتھ ہزاروں سال سے رہ رہا ہے اور نارملی جو کام ہم کرتے رہتے ہیں وہ ہمیں کرنا آ جاتا ہے، لیکن ریلیشن شپ وہ واحد ایسا فیلڈ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ جب تک اس پہ ہم کام نہیں کریں گے، جب تک سائنس اس کے اندر زیادہ ایکسپلوریشن نہیں کرے گی، تب تک انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں آئے گا۔ ترقی معکوس سے میری مراد ہے الٹی ترقی ہوئی۔ الٹی ترقی جو جانور ہیں آپ دیکھیے کہ ان میں سب سے پہلے ڈپینڈنس ہوتی ہے کہ جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے جانوروں پرندوں کا، تو یا انسانوں کا بھی جو آف سپرنگ ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی تعلقات میں پہلی چیز ہے کہ وہ کسی دوسرے پہ ٹوٹلی ڈپینڈ کر سکتا ہے۔ یہ جانوروں اور پرندوں کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جانوروں کی جو ماں باپ کی طرف سے محبت، شفقت یا نگہداشت ہوتی ہے، اس کا سافٹ ویئر ایکسپائر کر جاتا ہے، اور مین وائل جانور جو ہے، چھوٹے بچے جو ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ جا وہ جا۔ ہزاروں سال سے انسان نشہ کرتا آیا ہے، اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نشہ کر کے تو بہت بری طرح برباد ہو جاتے ہیں اور کچھ کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب پھر یہ سامنے آیا کہ ہر بندہ جو نشہ کرتا ہے وہ ایڈکٹ نہیں ہوتا یا نشے کا مریض نہیں ہوتا۔ نشے کا مریض ہونے کے لیے دو چیزوں کو آپ غور سے بیچ میں دیکھیں گے، ایک یہ کہ کوئی نشہ کرتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا جسم نشے کے ساتھ مس مینجمنٹ کرتا ہو، یعنی اس کے جسم میں جو نشے کی پروسیسنگ ہے وہ ایب نارمل ہو جائے۔ جیسے ڈائبٹیز میں جو پروسیسنگ ہے نشاستہ دار چیزوں کی، وہ ایب نارمل ہو جاتی ہے، اور شوگر جو ہے نارمل لیول سے بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ کارڈیو واسکولر ڈس آرڈرز میں کچھ جو کیمیکلز ہیں، کولیسٹرول یا دیگر چیزیں جو ہیں، وہ ان میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو جسم ہے اس میں جب کچھ کیمیکل زیادہ یا کچھ کیمیکلز کم ہوں تو اس کے نتیجے میں کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈس ایزیز کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہم آسانی میں نہیں رہتے، ہم مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر ایک جینیٹک کمزوری ہوتی ہے کہ اگر وہ نشہ کریں تو کچھ عرصے کے بعد وہ جینیٹک کمزوری اس طرح سامنے آتی ہے کہ ان کا جسم نشے کو تیزی سے ضائع کرنے لگتا ہے، یعنی اس کی میٹابولزم تیز ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ نشے کی جو ہاف لائف ہے وہ کم ہو جائے گی، نشہ کم دیر کے لیے اثر کرے گا، اور نشہ جب وہ کرے گا تو وہ جلدی اس کا نشہ اترنے کی طرف آ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ نشہ کرے گا۔ بیٹر آپ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو اپر برین ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یہ ہمارا بیٹر ہاف ہے، اور جو ہمارا مرکز فسادات ہے اس نقطہ نظر سے وہ ہمارا بیٹر ہاف نہیں ہے، ورس ہاف ہے۔ یہ جو کریونگ کا سارا معاملہ ہے، جس میں ایک چنگاری سی پھوٹتی ہے جب آپ کسی پرانے دوست کو ملتے ہیں جس کے ساتھ آپ مل کے کسی علت کا شکار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اوور ایٹنگ ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ورکہولزم ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ جب آپ کسی ایڈکشن میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ جگہیں ہیں جو ان کے ساتھ بڑا گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے، پارٹی پلیس، جم خانہ، فلانا کلب اور اس طرح کی چیزیں، اور کچھ ٹائم ہوتا ہے جو بہت میٹر کرتا ہے۔ یوزولی جو ایڈکشنز ہیں وہ شام کا کھیل ہے، چاہے وہ گیمبلنگ ہو، یا چاہے انفیڈیلٹی ہو، یا شراب ہو، یا ورکہولزم ہو، یا اوور ایٹنگ ہو۔ آپ دیکھیں جو بہت بڑے اوور ایٹر چیمپئن ہوتے ہیں نا، کھبا گیر، تو سویرے کہیں میں کچھ نہیں کھانا، دوپہر کو بھی وہ بڑا پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، اور سارے بند ٹوٹتے ہیں پھر شام کو۔ آپ ایسی جگہ نہ جائیں کیونکہ نشے کی بیماری آپ کو گھیر کے ادھر لے جاتی ہے۔
اچھا بھلا آپ کا کوئی اور روٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنا روٹ چینج کر کے ادھر سے گزرنا چاہتے ہیں جہاں کوئی جگہ ہے جو ایموشنلی آپ کو ٹریگر کرتی ہے. جو آپ کا جو بیٹر ہاف ہے، جو کہ آپ کا تھنکنگ برین ہے، جس کا کنیکشن ڈیوائن ہے، جو خدا سے رابطہ ہے، مالک کائنات سے رابطہ ہے، یا جسے بھی آپ خدا مانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ وہ رابطہ ہے. تو وہ جو چنگاریاں ہیں، ایک چنگاری کوئی بندہ ہے، ایک چنگاری کوئی جگہ ہے، اور ایک چنگاری کوئی وقت ہے. تو ایک چنگاری اگر ہو گئی ہے تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب دوسری چنگاری نہ ہو. دوسری ہو گئی ہے تو پھر تیسری نہ ہو، نہیں تو یہ تینوں چنگاریاں مل کے کریونگ کا یا طلب کا یا امنگ کا پروسیس ایک شروع کر دیتی ہے. اور یہ پروسیس جو ہے پھر ویشس ہے، پھر یہ لوپ کی شکل میں آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جنون بن جاتا ہے. ارج جس کو ہم کہتے ہیں، جسے ارجنسی سے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ فٹافٹ کر لو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ایک دن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور اگر تم چوری سے کر لو گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اب تو تم ٹھیک ہو تو اب تمہیں پرہیز کی ضرورت بھی نہیں، اور اب تو تمہارا کنٹرول بھی واپس آ گیا ہے. تو تمام جو گمراہ کن خیالات ہیں اس وقت آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر پیرا دینے کی ضرورت ہوتی ہے پرو ایکٹیولی، کہ چنگاریوں کو ہی کافی سمجھا جائے. السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے. آپ اس وقت یو آسک فار اٹ دیکھ رہے ہیں، جو کہ دنیا کا واحد اور منفرد شو ہے جس میں مینٹل ہیلتھ کے موضوعات پہ بات چیت ہوتی ہے، جس میں ایڈکشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ نشے کی بیماری کیا ہے، اس سے کس طرح سے مسائل آتے ہیں، ان کا حل کیا ہے، کس طرح سے کسی کو علاج میں لایا جا سکتا ہے، اور علاج کی بات کیا ہوتا ہے. آپ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے دیکھا کرتے ہیں، لاہور سے، اسلام آباد سے، اور روشنیوں کے شہر کراچی سے. اور یہ 4 سینٹرز ہیں جہاں سے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ہر شام 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں. اپنے سوالات بھیجتے ہیں، خطوط بھیجتے ہیں ان باکس کے ذریعے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ نے جو بھی پوچھنا ہوتا ہے وہاں پہ پوچھتے ہیں، اور آپ کو ان سوالات کا حل ملتا ہے. آج چونکہ ہفتے کا روز ہے، ہمارا پروگرام بہت خاص ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں. آپ فاؤنڈر ہیں، سی او ہیں ولنگ ویز کے لیے. آپ کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا پاکستان میں ایڈکشن سائیکائٹری کی فیلڈ میں، اور اس کے آپ بانی بھی ہیں، پائنیئر ہیں. کوئی 11,000 کے قریب آپ کی ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. بے شمار کتابیں ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول ہوا کرتی ہیں. آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کی. مس شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ پروفیسر حماد رانا بھی آج موجود ہیں. آپ پہلے بھی شرکت کرتے ہیں اور پروفیسر آف سرجری ہیں. ڈاکٹر حماد، آپ کی شرکت کا بہت شکریہ، تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے. کون کون سے کریٹیکل کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، ایشوز آ سکتے ہیں اس بیماری کے علاج میں. بیماریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایکیوٹ کہا جاتا ہے، یعنی بیماری آئی، مسئلے کا حل نکلا، اور پھر انسان بیک ٹو نارمل لائف آ گیا. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کرونک ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج جو ہے وہ کسی انسان کو ایک ساری زندگی کے لیے اس کو کرانا پڑتا ہے، یا پھر اس کی مینیجبلٹی ہو سکتی ہے، یعنی کسی انسان کو اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے. ایڈکشن کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو باقی بیماریوں سے کچھ جدا، کچھ منفرد کرتی ہے، اور پھر اس میں کس طرح کے مسائل آتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنا ہے. مس شمائلہ، آپ کے خیال سے یعنی کچھ ہمارے پاس جو مین مسائل آتے ہیں ان میں کیا کیا مین ہائی لائٹس ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہاں سے ہم پھر اس پروگرام کا آغاز کریں؟ دیکھیں، بہت سارے مسائل میں نا جو سب سے آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ، اور پھر اس سے ہی آگے نکلتے جاتے ہیں مسئلے، وہ شیم ہے. ٹھیک. کہ شیم کی وجہ سے فیملیز جو ہیں وہ علاج کی طرف نہیں، گھر میں جو ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ غصے سے بات کر لی، کبھی بہت بے جا نوازشیں کر کے، بیماری نہیں اس کو سمجھ رہے ہوتے. تو شیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ فیملی کو علاج گاہ کی طرف لانے میں آپ سمجھ لیں سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. اب اس کی مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بیماری ہے ہی نہیں ہے. پیچھے اس کے رول یہی پلے کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، آپ سٹگما سمجھتے ہیں. مینٹل النیسز کو ویسے ہی سٹگما سمجھا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس بیماری کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو بگاڑ سمجھا جاتا ہے، اس کو کردار کی خرابی سمجھا جاتا ہے. تو اس کو اسے کامن سینس سے ٹریٹ کرنے کی طرف
لے کر آتے ہیں. اور جو لوگ ہمارے پاس علاج میں آتے بھی ہیں تو وہ شاید اس وجہ سے نہیں آتے کہ نشہ کوئی کر رہا ہے, وہ اس وجہ سے آتے ہیں بیکاز نشے سے پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں, تو ان پرابلمز کی وجہ سے وہ علاج کا رخ اختیار. یعنی زیادہ تر لوگ شاید پھر علاج میں آتے ہی نہیں. زیادہ تر تو آتے ہی نہیں, اور جو آتے ہیں تو وہ لیٹ آتے ہیں. سر جیسے مس شمائلہ نے کہا کہ شیم اس سے وابستہ ہے, ساتھ ایک اور چیز جو ذہن میں پڑتی ہے کہ شاید پیشنٹ بھی وہ اس طرح سے ولنگ تو نہیں ہوتا. باقی بیماریوں میں تو پھر بھی کوئی انسان جو ہے وہ خود سے اظہار کر دیتا ہے تو چلے آدھا حصہ وہاں سے آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کام کا آغاز ہوتا ہے. تو ایک تو اگر فیملی شیم میں ہوتی ہے اور مریض بھی علاج نہیں چاہتا یا وہ بھی نہیں کہتا تو پھر تو سمجھیں علاج کا آغاز بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے. یوں سمجھے کہ سب سے زیادہ شیم تو مریض کو ہی ہوتی ہے, اور یہ صرف نشے کے مریض کو شیم نہیں ہوتی, جو دوسرے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں اس کے علاوہ ان سب کی شیم ہوتی ہے. انگزائٹی ڈس آرڈرز کی شیم ہوتی ہے, ڈپریشن کی بہت زیادہ شیم ہوتی ہے, اور او سی ڈی کی بہت شیم ہے. چلے ان کو چھوڑے, ڈائبٹیز کی بہت شیم ہے, ہارٹ ڈیزیز کی شیم ہے کہ کسی بھی بندے کو جب دل کی بیماری ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سوسائٹی میں اب اس کی بقا جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے 100% نہیں سمجھا جائے گا, اور اس کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے بھی لوگ تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ احتیاط کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمر کی بھی شیم ہوتی ہے, لوگ اس لیے عمر کو بھی چھپاتے ہیں, اور اس کی کئی بڑی بڑی عجیب و غریب صورتیں سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی 70 سال کا بندہ ہے اور وہ کریڈٹ کارڈ لینا چاہتا ہے تو اس کو نہیں ملے گا. یعنی عام نالج لوگوں کو نہیں ہے, ہیلے بہانے یا کسی طرح سے واضح طور پر اسے بتا دیا جائے گا کہ ہم آپ کو کریڈٹ کارڈ نہیں دے سکتے, چاہے وہ کتنا بھی امیر آدمی ہو, چاہے اس کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے بہت اچھی ہو, تو اس کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ تم اب کوئی زیادہ پائیدار چیز نہیں ہو. تو جو ہی انسان کو کوئی بیماری آتی ہے, اور شروع سے لوگوں کا یہ نظریہ رہا ہے, خاص طور پر گاؤں دیہات میں آج بھی آپ چلے جائیں تو اگر کسی کو 2-3 دن چھوٹی موٹی بیماری ہو اور علاج سے صحت یاب ہو تو آپ اسے پوچھتے کہ کیسے ہو, تو وہ کہتا ہے بچ گیا. مطلب اس کا جواب بتا رہا ہے کہ اس نے سمجھا تھا کہ میں اس معمولی بیماری سے, کھانسی, نزلہ, زکام یا بخار سے مر جاؤں گا, اور وہ بچ گیا. تو یہ پرانا کانسیپٹ ہے, جب میڈیکل ٹریٹمنٹ کوئی زیادہ معقول نہیں تھی, اور پتہ نہیں اس زمانے کے ڈاکٹر عزت کیسے بچاتے ہوں گے, اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 150 سال پہلے, 200 سال پہلے ڈاکٹرز کے پاس کوئی ایفیکٹو ٹولز ہرگز نہیں. ابھی بھی بہت سی بیماریوں کا نہیں ہے, اور وہ یہ ڈاکٹر خود بھی اس بات پہ شیم میں جاتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے اس کا نہیں, تو میں کیا جواب دوں. ویسے اس میں ایک تھوڑا سا آپ نے ایک شیم کے بارے میں بات کی, میرے ذہن میں کچھ ایک اور بھی اس کا پہلو ہے کہ ایک ڈینائل ہے. تو کیا یہ ڈینائل شیم کی وجہ سے ہے یا شیم ڈینائل کی وجہ سے ہے؟ نہیں, شیم کی وجہ سے ڈینائل ہے, کیونکہ مانیں گے تو حقائق سامنے آئیں گے, اور حقائق کو ہم اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو ڈینائل ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں حقائق کا سامنا کرنے سے بچاتا ہے, بیچ میں پردہ آ جاتا ہے. کیا اس میں ڈینائل جس طرح ہم جو پروڈیوس ہوتی ہے ہماری شیم کی وجہ سے ڈینائل پروڈیوس ہوئی, تو یہ ڈینائل ہمیں کہیں نہ کہیں نم بھی کر دیتی ہے, اور ہمیں یہ کہتی ہے کہ خیر ہے, کچھ نہیں بگڑا بھی, اور ہم کوئی حرکت نہیں کر پاتے, کوئی اس کی طرف سٹیپ نہیں لے پاتے. اور ڈینائل ہمیں جو ہے تھوڑا کمفرٹ میں رکھتی ہے اس چیز کو, کیونکہ جب ڈینائل ٹوٹتی ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, انسان نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے, اور جو ڈینائل ہے وہ اس جنج کا دلہا ہے جس کے پیچھے بہت سارے دفاعی حربے ہیں, جن میں آپ اپنا الزام دوسروں کو دینا یا اپنی کسی کمزوری کو مزید کم کر کے بتانا, یا اپنی چھوٹی چیز کو, چھوٹی خوبی کو بڑا کر کے بتانا, پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرنا کہ کوئی میری کسی کریشن میں, میری کسی تحریر میں, میرے کسی کام میں کوئی نقص نہ نکال سکے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو
دفاعی حربے ہیں، یہ کوئی 42 دفاعی حربے ہیں جن کا جو لیڈر ہے وہ ڈینائل ہے۔ تو ڈینائل جو ہے وہ انسان کو اس بے چینی سے بچاتا ہے جو حقیقت کا سامنا کرنے سے انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن جب اگر کسی انسان کو معمولی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ خوبی کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سب سے بڑا جھوٹ جو انسان ایک دوسرے سے بولتے ہیں، جو ریگولرلی بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل صحیح ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اور جب ہم یہ ایک فالز انفارمیشن دوسرے کو دیتے ہیں تو دوسرا ہم سے فالز ایکسپیکٹیشن رکھ لیتا ہے۔ یہ ہمارے سر ہڈیوں میں کہ کل کی بات ہے کہ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں نے تعزیت کے لیے فون کیا، میں نے کہا کیا حال ہے آپ کا؟ کہتا ہے الحمدللہ، کیونکہ حالانکہ وہ کافی تکلیف میں تھے، ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ایک ڈینائل کی فارم ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ کسی دوست کو فون کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں میں بہت تکلیف میں ہوں، تو آپ کہیں اچھا کیا تکلیف ہے، تو اب اسے وہ بتانا نہیں چاہتا، تو آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ تکلیف ہے جو میں بتانا یعنی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، مجھے بتانے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ اصرار نہ کریں، تو آپ یہی کہیں گے نا ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں۔ لیکن آپ کچھ نہ کچھ کوئی آپ جنرل سا جواب دے سکتے ہیں جس سے کہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ آپ اچھا نہیں فیل کر رہے، اور جب آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ اچھا نہیں فیل کر رہے تو وہ آپ کی اس اچھا نہ کرنے کی جو فیلنگ ہے اس کے مطابق آپ سے توقعات رکھے گا، پھر وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے یہ کام کریں یا آئے میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلیں یا اس کچھ سے کریں۔ آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ظاہر ہو رہی ہے، ہماری ویکنس ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں بڑا شوق ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کرنے کا۔ کیا جیسے پیسیو کمیونیکیٹر ہونا، تو کیا اس میں بھی ساتھ پھر ڈینائل شامل ہوگا؟ نیچرلی انسان کا جو آغاز ہوا تھا یا جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو انسان نے خوبیاں بعد میں جمع کی، یعنی شروع میں انسان تقریباً ایک کنفیوژن کا شکار تھا اور اس کا جو طرز زندگی تھا وہ بڑا پسماندہ تھا، پھر اس نے اپنے پسماندہ طرز زندگی کو ریفائن کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کا کنفیوژن دور ہوتا گیا، تو اس نے دنیا کو دریافت کرنا شروع کیا، اپنے زندگی کو بہتر بنانا شروع کیا، دنیا کو رہنے کے قابل جگہ بنانا شروع کیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو انسان کا جو 10,000 سال کا سفر ہے جو ریکارڈڈ ہسٹری میں ہم بہت واضح طور پر اسٹڈی کرتے ہیں، تو انسان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ پرانی بات 10 سال پہلے یا کچھ سال پہلے، اس وقت جو ریلیشن شپ ہوتے تھے ہمارے، ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے کہ ابھی ہماری بھی عمر 40-50 سال ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیشن شپ میں چینج بہت آئی ہے، تو ہمیں یوں سمجھتے ہیں، ہم یوں لگتا ہے ہمیں جیسے کہ وہ ڈیٹیریوریٹ کیے ہیں۔ تو ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کی ہے، تو وہ کیا وہ مادی ترقی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو ریلیشن شپ کی ترقی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ ریلیشن شپ کی ترقی ہم اس طرح نہیں کر سکے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، انسان نے جس کام میں بہتری لانا چاہی اس کام میں بہتری لائی، لیکن جو ریلیشن شپ کا معاملہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ 100 سال پہلے لائبریریوں میں کیڑوں مکوڑوں پہ ہزاروں کتابیں تھیں اور نباتات پہ، درختوں پودوں پہ ہزاروں کتابیں تھیں، لیکن ریلیشن شپ پہ ٹھیک 100 سال پہلے کسی لائبریری میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ ریلیشن شپ پہ جو کتابیں آنی شروع ہوئیں وہ تقریباً 25-30 سال پہلے آنی شروع ہوئیں، اور انسان ویسے ایک دوسرے کے ساتھ ہزاروں سال سے رہ رہا ہے اور نارملی جو کام ہم کرتے رہتے ہیں وہ ہمیں کرنا آ جاتا ہے، لیکن ریلیشن شپ وہ واحد ایسا فیلڈ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ جب تک اس پہ ہم کام نہیں کریں گے، جب تک سائنس اس کے اندر زیادہ ایکسپلوریشن نہیں کرے گی، تب تک انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں آئے گا۔ ہوا یہ ہے کہ انسان نے تعلقات میں ترقی معکوس کی ہے،
یعنی انسان نے انسانوں کے درمیان جو پہلے تعلقات تھوڑے بہت تھے بھی، اور ابھی بھی دیہاتوں میں آپ کو کچھ تعلقات بہتر نظر آتے ہیں، تو جو انسانوں کے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے آپس میں کچھ اچھے تعلقات تھے، وہ بھی اب اچھے نہیں رہے، اور آہستہ آہستہ انسان نے تعلقات میں جانوروں کی مثال کو اپنے لیے رہنما بنا لیا، رول ماڈل بنا ترقی تو نہ لیا۔ ہوئی سر، ترقی معکوس ہوئی نا، ترقی معکوس سے میری مراد ہے الٹی ترقی ہوئی۔ الٹی ترقی، یعنی جو جانور ہیں آپ دیکھیے کہ ان میں اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے ڈپینڈنس ہوتی ہے کہ جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے جانوروں پرندوں کا، تو یا انسانوں کا بھی جو آف سپرنگ ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی تعلقات میں پہلی چیز ہے کہ وہ کسی دوسرے پہ ٹوٹلی ڈپینڈ کر سکتا ہے۔ یہ جانوروں اور پرندوں کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جانوروں کی جو ماں باپ کی طرف سے محبت، شفقت یا نگہداشت ہوتی ہے، اس کا سافٹ ویئر ایکسپائر کر جاتا ہے، اور مین وائل جانور جو ہے، چھوٹے بچے جو ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ جا وہ جا، اور ان کا آپس میں کبھی اس لیے ان کو ہیومن ریلیشن، آپس میں انٹر ریلیشن شپ کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن ان کے اندر وہ ودیت نہیں کی قدرت نے، اسی لیے جانور ترقی نہیں کر سکے، کیونکہ یا تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ترقی نہیں کر سکتے اور میزریبلی پیرش ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے انسانوں کی طرف۔ انسان جو ہیں وہ جب پہلے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو 3 سال کا بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی نشانیاں بتانا شروع کر دیتا ہے، وہ ہر بات میں کہتا ہے نہیں، اور وہ نکر خود پہننے کی کوشش کرتا ہے، وہ چمچے سے کھانا منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ کان پہ جا گرے، لیکن پھر آخر کار 8-9 سال کی عمر تک، یعنی جو ہیومن چائلڈ ہے، وہ اپنے چھوٹے موٹے کام، کپڑے بدلنا، نہانا، بستہ بنانا، یہ وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ایک پرابلم ہوا جو پچھلے 1-2 صدیوں سے شروع ہوا، کہ وہ سکول کا پرابلم ہے کہ وہ بچے نے سکول جانا شروع کر دیا، جبکہ ماضی میں بچہ ماں باپ کے کام کاج میں مدد دیتا تھا، ماں باپ اس کی مدد کرتے تھے، پرورش کرتے تھے، نگہداشت کرتے تھے، اور وہ ماں باپ کی مدد کرتا تھا، زیادہ تر کھیتی باڑی میں وہ مدد کرتا تھا، یا جو کام بھی ماں باپ کرتے تھے۔ بہت عرصے تک آپ نے دیکھا کہ بچیاں باورچی خانے میں ماں کی مدد کرتی ہیں، بچہ جو ہے وہ دکان پہ چاہے وہ کیسی بھی ہو تو وہاں تھوڑی مدد کرتا ہے، لیکن جب سے بچوں نے پڑھنا شروع کیا تو ماں باپ نے بھی چاہا کہ یہ بس پڑھیں، کیونکہ پڑھائی کی ویلیو بہت سمجھی گئی۔ اس سے جو انٹر ڈپینڈنس ہے، جو لین دین ہے، وہ بچوں نے سیکھا ہی نہ، اور وہ 20-21 سال کی عمر تک، 22 سال کی عمر تک یا 23 سال کی عمر تک بھی وہ پڑھتا رہا۔ اب یہ جو 23 سال کی عمر تک بچے نے، پہلے تو شروع کے 2-3 سال میں وہ ڈیپینڈنٹ تھا، اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، تو اس نے انٹر ڈیپینڈنس نہیں سیکھی۔ اچھا، جب انٹر ڈیپینڈنس اس نے نہیں سیکھی تو اس نے جو انڈیپینڈنس ہے وہ سیکھ لی بہت زیادہ لمبے عرصے تک رہنے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، وہاں بچے جو ہیں 18 سال کی عمر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے چلے جائیں گے۔ تو میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنس کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ وہ انٹر ڈیپینڈنس کی طرف جانے کی بجائے انڈیپینڈنس کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو والدین کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے وہ ون وے ہو جاتا ہے، جس سے ایک اور قسم کا ریلیشن شپ سامنے آتا ہے جسے ہم کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں، جس میں ایک پارٹی دیتی چلی جاتی ہے اور دوسری پارٹی لیتی چلی جاتی ہے، اور جو پارٹی دیتی چلی جاتی ہے وہ خسارے کو محسوس کرنے لگتی ہے، رنجیدہ رہنے لگتی ہے، اور جو پارٹی لیتے چلے جاتی ہے وہ اس کے احساس کو کھو دیتی ہے کہ والدین ہمارے اوپر کوئی مہربانی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ معاملہ اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ جو کو ڈیپینڈنٹ والدین ہیں وہ خود کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ان سے کچھ، بس یہ اپنے جوگے ہو جائیں۔ ان کو احساس دلایا جاتا ہے، میرا مطلب ہے کہ ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یو آر گیور۔ الٹیمیٹلی وہ پھر انگور کھٹے ہیں کہ مصداق وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں
کہ بس اپنے جوگے ہو جائیں تو اچھا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایسے بچے جو پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں، یا پاکستان میں زیادہ تر جو بہترین ڈاکٹرز ہیں جیسے کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز، تو جب پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو یہ ون وے ٹکٹ ہوتا ہے، واپسی کا کوئی سفر نہیں ہوتا. ابھی کیا یہ حساب ہے؟ ہاسٹل میں رہتے رہتے بھی آپ کا جو بانڈ ہے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے جسے ہم پروپنکویٹی کہتے ہیں. تعلقات میں قربت اور فاصلہ یہ بہت میٹر کرتا ہے. ویسے ہم لوگ جان بچانے کے لیے کہتے ہیں نہیں، ایک دوسرے سے دور بھی رہیں نا تو دل قریب ہونا چاہیے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہوتا ہے. تو یہ جو 4 ریلیشن شپ میں نے عرض کی ہے ابھی آپ کے سامنے، کہ ڈپینڈنس ہے نارمل بات ہے، پھر انڈیپینڈنس ہے نارمل بات ہے. اس کا بھی ایک لینڈ مارک ہے کہ 8 9 10 سال تک بچہ انڈیپینڈنس سیکھتا ہے. اس کی معراج نہیں ہے، یہ معراج نہیں ہے. معراج جو ہے انسان کی وہ انٹر ڈپینڈنس ہے. اور جب وہ انٹر ڈپینڈنس نہیں سیکھتا تو وہ پھر کو ڈپینڈنس سیکھتا ہے، جو ڈپینڈنس کی بیمار شکل ہے. دیکھیں ڈپینڈنس ایک ہیلدی چیز ہے. جب آپ اپنے 2 سال کے بچے کی ٹوٹل مدد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہیلدی چیز ہے. جب آپ 22 سال کے بچے کی ٹوٹل مدد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کو ڈپینڈنس ہے اور یہ روگ کو جنم دیتی ہے. لیکن سر یہ المیہ شاید ہمارے معاشرے کا زیادہ ہے. ویسٹرن ورلڈ میں جنہوں نے کہ دنیاوی طور پہ دیکھیں ترقی کافی کی ہے، وہ انٹر ڈپینڈنسی کی سٹیج تو نہیں آتی. وہ تو جیسے ہی وہ 18 سال کے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں، رسپانسیبل ہیں. ان کے یہاں جو اس طرح کا ریلیشن شپ ہے وہ کیا ڈیولپ ہوتا ہے جو روگی ریلیشن شپ ہے؟ اور جس میں ترقی جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ترقی کیا ہے؟ دیکھیں اطمینان کے بغیر اگر کوئی بندہ زندگی گزارتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور دولت حاصل کر لیتا ہے یا شہرت حاصل کر لیتا ہے، پر اطمینان کی دولت سے وہ بالکل محروم ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ترقی میں نہیں ہے. آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ہائی اچیورز کو دیکھتے ہیں تو آج کل تمام ہائی اچیورز کو آپ دکھی دیکھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے انڈیپینڈنس سے آگے کو ڈپینڈنس کی طرف چلا جاتا ہے، جو بیچ کا ایک خوبصورت فیز ہے جسے انٹر ڈپینڈنس کہتے ہیں اور جو چلتے رہنا چاہیے. دیکھو ریلیشن شپ بنیادی طور پہ ہیلدی 3 ہیں. پہلا ہیلدی ریلیشن شپ ہے ڈپینڈنس، کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے بالکل اینیملز کی طرح وہ بے بس ہوتا ہے اور اس کے والدین چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ دوسرے جاندار ہوں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ ایک ہیلدی معاملہ ہے. دوسرا پھر انڈیپینڈنس ہے کہ بچہ خود سے انگڑائیاں لیتا ہے اور توانائی اس کے اندر ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ انڈیپینڈنس سیکھ لیتا ہے، وہ مظاہرہ کرتا ہے انڈیپینڈنس کا. وہ آپ شاپنگ مال میں اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ہاتھ چھڑاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیپینڈنس چاہ رہا ہے، کہتا ہے میں ٹور پھر لاؤں گا، تسی فکر نہ کرو. اور اس کے بعد جیسے ماضی بعید میں ہوتا تھا، اب اسے ہم ماضی بعید ہی کہیں گے، کہ بچہ جو ہے والدین اس کو اپنی مدد کے لیے پکارتے تھے کہ میرے ساتھ تم یہ کرو، تم کھیتوں میں کھانا لے کے آؤ، تم فلاں کام کرو، اچھا میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں، اچھا تم بڑے ہو کے میرے لیے کیا کرو گے. اور ایک ہی گھر میں دادا، والد اور بیٹا، یہ جو 3 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تو اس میں سب کچھ سیکھنے کو ملتا تھا کہ جو بیٹا ہے وہ والد اور دادا کی دونوں کی شفقت بھی انجوائے کرتا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ میرا والد اپنے والد کے ساتھ کیا کر رہا ہے. لیکن پھر جب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوا اور لوگوں نے دادا کے بغیر رہنا شروع کر دیا، تو ان کو وہ پھر اس کا تجربہ نہ ہوا، جو مرر لرننگ تھی، جو دیکھ کے وہ سیکھتے تھے وہ نہ سیکھ سکے. اور شہروں میں جب پڑھنے کے لیے ہم بچے کو بھیجتے ہیں، چھوٹے دیہات سے ایک شہر میں بھیجتے ہیں، شہر سے پھر وہ کسی دوسرے بر اعظم میں چلا جاتا ہے، پروپنکوٹی جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتی جاتی ہے، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں ایک خواب و خیال کی دنیا ہوتی ہے جسے ماں باپ کہتے ہیں. دادا یا دادی کا تو کوئی خاص تصور ہی نہیں ہوتا، لوگ فیشن کے طور پر کچھ باتیں کر بھی لیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ یورپ جس نے بہت ترقی کی ہے، وہاں
ڈیورس ریٹ اتنا کیوں ہائی ہے؟ لیکن پھر ہم ان کو وہاں ماں باپ اور اولاد جو ہے ایک دوسرے سے ناواقف کیوں ہو گئے، جو کہ اکٹھے رہتے رہتے 18 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچتا ہے تو ماں باپ اور بچے میں یہ میوچول تمنا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. لیکن پھر ہم ان کو ڈیولپ کنٹریز کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، وہ کنٹریز ڈیولپ ہیں. کیا وہ دیکھیں انفراسٹرکچر اگر ڈیولپڈ ہے، سر وہ انفراسٹرکچر اسی اسپیشیز نے بنایا ہے، انہی لوگوں نے بنایا ہے. دیکھیں اگر جو کہ انٹر ڈیپینڈنس نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ جو ہے جو پی ایچ ڈی ہے، آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کے 6 پیکس ہونے چاہیے. پی ایچ ڈی بندہ ہے تو وہ 6 پیکس کوئی نہیں ہے. آپ نے کبھی اس پہ تعجب کا اظہار کیا؟ نہیں کیا نا، کیونکہ وہ پی ایچ ڈی اس نے کیا ہے، وہ اس کی قابلیت ہے. اس نے 6 پیکس نہیں بنائے تو وہ نہیں بنیں گے. تو جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا، جو موٹر ویز بنے اور دنیا میں نظام بڑا اچھا نظر آتا ہے، اچھا چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں اطمینان ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا ہیومن لیول پہ ترقی نہیں ہوئی، یعنی اطمینان کے لیول پہ جسے ہم خوشحالی کہتے ہیں، وہ خوش نہیں ہے اور اس کا حال برا ہے. کیا آپ یہ ذہنی طور پہ بات کر رہے ہیں یا آپ فزیکلی بات کر رہے ہیں؟ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جو انسان ہونے کے 3 قوانین ہیں جن کی جو ریسرچ ہے یہ امریکہ میں ہی ہوئی ہے، ڈاکٹر اسٹیون آر کوی نے کی، جو کہ جس نے دنیا بدل کے رکھ دی، جسے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کہتے ہیں اس ریسرچ کے تحت. تو یہ ڈاکٹر اسٹیون کوی نے امریکہ میں یہ ریسرچ کی، جن کے 11 بچے تھے اور وہ سارے قابل بچے تھے اور وہ سارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے یوٹا میں، اور انہوں نے افیکٹو فیملیز کو اسٹڈی کیا، انہوں نے افیکٹو انڈیویجولز کو اسٹڈی کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جو فطری رستہ ہے انسان کے لیے وہ ڈپینڈنس، انڈیپینڈنس اور انٹر ڈپینڈنس کا ہے، اور جو رستہ ہے پرندوں اور جانوروں کے لیے وہ ڈپینڈنس اور انڈیپینڈنس کا ہے. تو انسان جب اس رستے پہ چل پڑے اور انٹر ڈپینڈنس کو بھول گئے، اور والدین اور بچوں نے ایک میوچول کانسپریسی یا سازش بنا لی کہ بچے سوچنے لگے کہ والدین کو واپس کچھ نہیں دینا، اور والدین سوچنے لگے کہ بچوں سے واپس کچھ نہیں لینا چاہیے نہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ جب دونوں پارٹیاں خسارے پہ اتر آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے ہی ہوگا، پھر پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا. اب مجھے بتائیے کہ جہاں برطانیہ میں بچوں کی نگہداشت پہ اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ اسکول میں بچوں کے چہرے دیکھے جاتے ہیں کہ کہیں اداس تو نہیں، اگر اداس ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ لڑتے تو نہیں، اگر وہ بولے کہ لڑتے ہیں تو وہ پھر ماں باپ کو کہتے ہیں کہ لڑنے سے باز آ جاؤ نہیں تو تمہارا بچہ ہم چھین کے لے جائیں گے. یعنی اتنے ناز و نعم سے پلے ہوئے بچے جب 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنس کرتے ہیں. تو انڈیپینڈنس جو ہے یہ اینیمل ڈیزائر ہے. ہیومن بینگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنس کی بجائے قوانین اور قواعد و ضوابط کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ان ممالک میں جتنی انڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے تو اگر آپ وہاں چاہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ نہ باندھیں تو کیا آپ کو یہ آزادی حاصل ہے؟ قانونی طور پہ قانون تو امپلیمنٹیشن ہے. اچھا، اگر آپ سڑک کو پار کرنا چاہتے ہیں اور آپ زیبرا کراسنگ سے نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے پار کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں. نہیں، وہ تو قانون جو بنا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن. اچھا، تو اگر ملک کے اندر قانون ہوتا ہے، اگر شہر یا اسٹیٹ کے اندر قانون ہوتا ہے، تو گھر اس کا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، اس کے اندر کوئی قانون نہیں ہوتا کہ گھر میں جو سربراہ ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اور وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ سلیکٹڈ ہے، قدرت نے اس کو گھر کا سربراہ یا والد بنایا ہے. تو گھر کا سربراہ اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا کہ تم نے، یا بچی کو نہیں کہہ سکتا فار دیٹ میٹر کہ تم نے رات 2 بجے نہیں آنا، تم نے رات 10 بجے آنا ہے یا 9 بجے آنا ہے. وہ نہیں کہہ سکتا. اگر والد اس کو کہتا ہے کہ تم جلدی آؤ اور بیٹی کہتی ہے کہ نہیں میں 3 بجے آؤں گی، اور والد جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ 911 کو کال کرتی ہے اور پولیس آ کے کہتی ہے کہ نہیں. 18 سال کے بعد یہ فنامنا ہوتا ہے؟ 18 سے پہلے بھی، 18 سے پہلے بھی. یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں کہ اگر کوئی 16 سال کی لڑکی بھی
رات کو. اور وہ بے شک پاکستانی نژاد ہو, انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ان کی کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ لوگ پاکستان سے یہاں آئے تھے اور یہ اپنا معاشی مستقبل بنانے آئے تھے, یہ اپنی قدروں کو قائم رکھنا چاہتے تھے. تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ اگر آپ کی بیٹی جو ہے وہ رات کو 2 بجے آنا چاہتی ہے تو آپ اسے نہیں روک سکتے. So this has led to addiction over there. نہیں, یہ اس سے جو ناخوشی جنم لیتی ہے گھروں میں, جس سے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پھر لوگ گوارا نہیں کرتے, کہ کوئی بیٹا ہے وہ اپنے والد پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, والد 911 پہ کال کر رہا ہے, اور پھر پولیس آتی ہے اور پھر دیکھتی ہے حالات کو کہ والد کو بروزز ہیں, چوٹیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ والد کو پوچھتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں اس کو اریسٹ کر لوں. اس کو پوچھتا ہے, حالانکہ وہ وائلیشن دیکھ رہا ہے, اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ پوچھتا ہے, اور والد کہتا ہے نہیں رہنے دیں. اتنی دیر میں والد جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ پولیس اس کو ساتھ لے کے چلے گئی تو یہ خراب ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ وہ خراب ہو جائے گا یا وہ خراب ہو چکا ہے؟ وہ تو آلریڈی خراب ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے آلریڈی نہیں ہے. جو بچہ ماں باپ کے ساتھ ایٹ ڈیگرز ڈرون ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اچھا, ماڈرن دنیا میں ماں باپ کو کافی زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. انسان جو ہوتا ہے وہ جانوروں کی طرح نہیں ہوتا. جانوروں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں اور جو انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ ان کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے. جانوروں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا سافٹ ویئر جو ہوتا ہے ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں کوئی بھی سوچ بچار یا نگہداشت ایک خاص عمر تک کر سکتے ہیں, جبکہ انسان ہمیشہ اپنے بچے کی نگہداشت کرنا چاہتا ہے, اور وہ 42 سال کے بچے کو بھی بچہ کہتا ہے, اور وہ 52 سال کے بیٹے کو بھی بچہ کہتا ہے. تو مطلب یہ اس کی شفقت ہے. اور یہ ون وے ٹریفک نہیں چلتی, کیونکہ اگر یہ ون وے ہوگی تو پھر الٹیمیٹلی یہ رشتے کمزور پڑ جائیں گے. تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, اور وہ ایک بچہ فارسٹ میں چلا جاتا ہے, ایک دبئی چلا جاتا ہے, ایک UK امریکہ چلا جاتا ہے, تو وہ پھر اس پہ فخر کرنے لگتے ہیں. وہ لوگوں کو بتانے لگتے ہیں کہ میرا ایک بچہ وہاں سیٹ ہے, ایک میرا UK میں سیٹ ہے بچہ, ایک امریکہ سیٹ ہے, میں پاکستان میں اب سیٹ ہوں. تو وہ یہ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے آپ ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے. ادروائز ہم ہی ان کو سکھاتے ہیں کسی نہ کسی طرح کہ تم نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, تم نے آکسفورڈ میں پڑھنا ہے. دیکھیں یہ سارا پیئر پریشر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جب بچہ جاتا ہے تو 94% مارکس لے کے جاتا ہے, اور تیسرے سال تک جاتے جاتے اس کو مستقبل کے بارے میں اندیشے آنے لگتے ہیں, اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے سینئرز کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ میرے سینئرز USMLE 1 2 3 کر کے امریکہ جا رہے ہیں, اور پھر وہ 5 سال میں MBBS کرتا ہے, اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب میں لگاتا ہے, پھر کوئی 3.5 سال 4 سال وہ امریکہ جانے کی تگ و دو میں لگاتا ہے, پھر اس پہ کوئی 2-2.5 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے. پھر وہ امریکہ والے زیادہ سے زیادہ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں کہ بیسٹ آف دی بیسٹ جو ڈاکٹر ہے ہمارے پاس آئے. وہ چھان پھٹک کرتے ہیں, وہ پھر میچنگ کرتے ہیں, اور وہ انتظار کرتا ہے, اور اخیر میں پھر بھی کوئی 20% ڈاکٹرز کو ویزا نہیں ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ جال صرف پاکستان میں نہیں پھینکا ہوتا مارکیٹنگ کا جال, انہوں نے انڈیا میں بھی پھینکا ہوا ہے جو دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے. وہ بنگلہ دیش, وہ سری لنکا, وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو تو وہاں سے جو بہترین انڈیویجول ہے وہ ڈرین کر کے, جو برین ڈرین ہے وہ امریکہ لے جاتا ہے. تو پھر اسی وجہ سے امریکہ دنیا کا سب سے تگڑا, سب سے امیر اور سب سے دھانسو قسم کا ملک ہے. آپ پیئر پریشر کی بات کر رہے تھے, میرے پہ بہت پیئر پریشر ہے اس میں. آپ پہ بہت, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ پہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں پھر آپ کی بیگم صاحبہ کا ذکر کروں, لیکن آج میں نے نہیں کرنا ان کا ذکر. وہ تو ہے ہی نہیں. جی وہ تو ہے ہی نہیں. جی یعنی کہ ذکر نہیں ہے کہ وہ ذکر نہیں ہے کہ بیگم نہیں ہے. نہیں, میں تو غیر شادی شدہ.
اچھا تو ہم بریک کی طرف اگر اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں تو لوگ مان لیں گے؟ لوگ مانیں گے کیونکہ حقیقت یہ یہ آپ کے چہرے پہ لگتا ہے غیر شادی شدہ والا کوئی رونق؟ نہیں، ان کے چہرے سے مکمل طور پہ شادی شدہ لگتے ہیں. یہ جو نہیں، میرے چہرے سے تو دو شادیاں جلک جائیں تو آپ دو ہو جائیں گے سر. یہ چہرہ جو ہے غیر شادی شدہ لگتا ہے آپ کا چہرہ؟ سر ایسے منوا لیں گے. دیکھیں جی پریشر ہے تو چلیے آئیے ہم بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں نشے کی بیماری کے حوالے سے، اور اب ایک جو سوال ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ بیماری ہے، جیسے ہم بات کہتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری ہے، یہ ایڈکشن کا مسئلہ ہے، تو بیماریوں کے اندر تصادم تو نہیں ہوا کرتے. کسی کو دل کا مسئلہ ہو، کسی کو کوئی اور بیماری ہو، تو اس میں یہ دیکھنے کو کم ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، یا جرائم نہیں ہوتے. جیسے کہ کبھی آپ کو کوئی ڈائبٹیز کا مریض، دل کا مریض، یا کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہو تو وہ کوئی جرم کرتا دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح سے حادثات نہیں ہوتے، یہ بھی کسی دوسری بیماری میں نہیں دیکھنے کو ملتا. پھر اسی طرح سے کوئی مقدمات نہیں ہوتے، کوئی اس طرح کے تنازعات نہیں ہوتے کہ کسی کے اوپر پرچہ کٹ جائے کہ آپ کو دل کا مسئلہ ہے یا آپ نے یہ کام کیا. یہ سر یہ کیا سائنس ہے کہ باقی بیماریوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس بیماری کے اندر یہ چیز ہے اور پھر بھی یہ بیماری ہے؟ سب سے پہلے نا ہمیں کسی چیز کی ایٹیالوجی دیکھنی پڑتی ہے کہ کوئی بیماری ہے کیسے. کہ نا ہزاروں سال سے انسان نشہ کرتا آیا ہے، اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نشہ کر کے تو بہت بری طرح برباد ہو جاتے ہیں اور کچھ کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب پھر یہ سامنے آیا کہ ہر بندہ جو نشہ کرتا ہے وہ ایڈکٹ نہیں ہوتا یا نشے کا مریض نہیں ہوتا. نشے کا مریض ہونے کے لیے دو چیزوں کو آپ غور سے بیچ میں دیکھیں گے. ایک یہ کہ کوئی نشہ کرتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا جسم نشے کے ساتھ مس مینجمنٹ کرتا ہو، یعنی اس کے جسم میں جو نشے کی پروسیسنگ ہے وہ ایب نارمل ہو جائے. جیسے ڈائبٹیز میں جو پروسیسنگ ہے نشاستہ دار چیزوں کی وہ ایب نارمل ہو جاتی ہے، اور شوگر جو ہے نارمل لیول سے بہت اوپر چلی جاتی ہے. اسی طرح کارڈیو واسکولر ڈس آرڈرز میں کچھ جو کیمیکلز ہیں، کولیسٹرول یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ ان میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو جسم ہے اس میں جب کچھ کیمیکل زیادہ یا کچھ کیمیکلز کم ہوں تو اس کے نتیجے میں کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈس ایزیز کہتے ہیں. یعنی اس کے بعد ہم آسانی میں نہیں رہتے، ہم مشکل میں چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے اندر ایک جینیٹک کمزوری ہوتی ہے کہ اگر وہ نشہ کریں تو کچھ عرصے کے بعد وہ جینیٹک کمزوری اس طرح سامنے آتی ہے کہ ان کا جسم نشے کو تیزی سے ضائع کرنے لگتا ہے. یعنی اس کی میٹابولزم تیز ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ نشے کی جو ہاف لائف ہے وہ کم ہو جائے گی. نشہ کم دیر کے لیے اثر کرے گا، اور نشہ جب وہ کرے گا تو وہ جلدی اس کا نشہ اترنے کی طرف آ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ نشہ کرے گا. پلس ایک دوسرا فیکٹر بیچ میں آ جاتا ہے کہ کچھ زہریلے مادے جو ہیں وہ اس کے جسم میں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. یعنی نشہ جو ہے وہ اپنے فطری انجام کو پہنچتے ہوئے زہریلی شکل اختیار کر لے گا، اور جب سرکولیشن میں کوئی ٹاکسک چیز ہو، زہریلی چیز ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر دماغ جو ہے وہ تحمل سے اور صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا. اس میں انگزائٹی آ جاتی ہے، یا الرٹنس نہیں رہتی، یا وہ سوچنے کے قابل نہیں ہوتا، یا اس کو غصہ آتا ہے، یا اس میں انرجی ایسی غیر معمولی طور پر زیادہ ہوتی ہے، وہ ریئیکٹ بہت زیادہ کرتا ہے. تو اس سے تصادم ہوتا ہے، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں. یعنی وہ فوری طور پر ایک ایسا رد عمل دیتا ہے جو کہ بہت ہی نامناسب ہوتا ہے، اور بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو نشہ کرنے سے جسم میں بنتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا، عام مثال لوگ دیتے ہیں کہ شراب جو ہے نا وہ شیرنی دا دودھ ہوندا. مطلب اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شراب سے دلیری آ جاتی ہے. مطلب کسی کو جو بات نہیں کہنے والی بندہ جا کے وہ بات کہہ دیتا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں 4 سائن سمٹمز ہیں اس کی ڈیزیز، کیونکہ ہر بیماری کی کچھ علامات ہوتی ہیں.
تو آپ کی بات سے مجھے یوں ہے، اور شاید حقیقت بھی یہ ہے، کہ یہ جو آپ بات ایکسپلین کر رہے ہیں جرائم کی بھی، تصادم کی بھی، مقدمات کی بھی، حادثات کی بھی، یہ ایکچولی ان کی سمٹمز ہیں، اور کسی بھی بیماری کے کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کو سائن اور سمٹم دیکھنے اور پڑتے ہیں. ان کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں Yes. پیچھے وہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں یا جو کیمیکلز ہیں ان کا جو امبیلنس ہے، جو ان کا غیر متوازن ہو جانا ہے، ان میں کمی بیشی ہو جانی ہے، تو آپ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ انسانوں کے بیہیویئرز ایسے کریٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو ڈرگز ہیں ان کے اندر جب آپ لوگوں کو مبتلا دیکھتے ہیں تو جیسی ڈرگ ویسا رویہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. مثلا شراب پیے ہوئے ہوگا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے اٹھے بیٹھے گا، کیسے چلے پھرے گا، اور کیسے یہ بیہیو کرے گا. یہ ڈس انہیبٹڈ ہو جائے گا، یہ نہ کہنے والی بات بھی بھری محفل میں کر دے گا. اور لوگ جرائم سے پہلے بھی اس لیے کوئی ہو جائے گی. شراب پیتے ہیں کہ کو تھوڑی بہت اگر کمی رہ گئی ہے کوئی ہمت کے اندر، تو وہ فوری طور پر وہ شراب پینے سے جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے، رویے بے قابو ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور نشے ہیں جو اوور کانفیڈنٹ کر دیتے ہیں، جیسے کوکین کا نشہ ہے. تو جس بندے نے وہ کوکین کا نشہ کیا ہو تو وہ تو لڑ جائے گا آسمان سے. اس کے اندر کانفیڈنس اتنا ہے کہ اس کانفیڈنس کے ساتھ آئس کوکین ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہیں، اور اس کی چھوٹی موٹی شکل جو ہے آپ کافی اور چائے میں بھی دیکھتے ہیں، اس کی ایک شکل آپ ریٹالین میں بھی دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے نارکوٹکس کا نشہ ہے تو وہ انسانوں کے اندر جو درد ہے ہر قسم کی وقتی طور پر ایسے ختم کر دیتا ہے کہ ان کو بالکل سب کچھ ہرا ہی ہرا لگتا ہے. اور پھر چرس کا نشہ ہے جو خیالات کو ہی بدل دیتا ہے، جو مائنڈ کو بینڈ کر دیتا ہے، اور وہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا بڑا روحانی سا پہلو نظر آنے لگتا ہے، اس کی باتوں میں بڑی عاجزی انکساری نظر آنے لگتی ہے. لیکن انہی نشوں میں جب انسان پڑ جاتا ہے اور اس کے جسم میں ان کی پروسیسنگ ڈیفیکٹیو ہو جاتی ہے، نقص پڑ جاتا ہے ان کے اندر، تو جو پروسیسنگ ہے نشوں کی جب خراب ہو جاتی ہے تو یا تو وہ تیزی سے میٹابولائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ میٹابولائز ہی نہیں ہوتے، یا پھر اس میں غیر ضروری انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس بننی شروع ہو جاتی ہیں جو زہریلی نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے شراب میں الڈیہائیڈ. تو ایسے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی چلاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تو پیچھے آپ ٹریس کر سکتے ہیں یہ کیمیکل امبیلنس. اگر وہ ایسے میں جرائم کرنے چلے جاتے ہیں تو ان کو نتائج کی پرواہ نہیں ہوتی، رسکی بیہیویئر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کو نہیں لگتا کہ اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور ایسے میں اگر وہ گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے لوز ٹاک نکل رہی ہوتی ہے، گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور وہ دوسروں کے گریبان تک پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بے جان چیزوں کو ٹھڈے مارتے ہیں، وہ دیواروں کو اور دروازوں کو توڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو باقاعدہ ٹریس کی جا سکتی ہیں. ان کے ڈرگ یوز کے ساتھ ان کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے. اور یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ایک بیماری کو ڈسکرائب کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے. بیماریاں ہم ان کو کہتے ہیں جو ڈسکرائبیبل ہوتی ہیں. شروع میں ہمیں کئی بیماریوں کا بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں وقوع پذیر ہوتی ہیں. جیسے ملیریا آیا تو عرصہ دراز تک یہ خیال رہا کہ یہ گندی اور گیلی ہوا سے ہوتا ہے. میلیریا یہ لفظ کا مطلب یہی ہے، گندی اور گیلی ہوا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، فیمیل مادہ، خاص قسم کا مچھر، خاص سپیسیز کا مچھر. تو جو ہی اس کی وجہ پتہ چلی اس کا علاج سامنے آ گیا. اسی طریقے سے کینسر بہت عرصے تک نہیں ڈائیگنوز ہوا کہ یہ کوئی کینسر چیز ہوتی ہے. صرف ریسنٹلی کچھ 100 سال ہوئے کہ کینسر کا لفظ سامنے آنا شروع ہوا اور پھر اس کا علاج سامنے آنا شروع ہو گیا. بہت سارے کینسرز کا الحمدللہ بڑا اچھا علاج ہو جاتا ہے دنیا میں، لیکن لوگ ابھی بھی کینسر کے نام سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خدا نخواستہ لا علاج بیماری ہے. اسی طرح ڈائبٹیز کے بارے میں
پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں. بار بار مریض کیوں پیشاب کرنے جاتا ہے, کیوں اس کو پیاس لگتی ہے. پھر ایک بھلے آدمی نے پیشاب چکھ کے دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ پیشاب میٹھا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کوئی بیماری ہے جس میں پیشاب میں شوگر آتی ہے. ابو علی سینا تھے جنہوں نے پیشاب میٹھا ہو جاتا ہے. بڑی بڑی ڈسکوریز انہوں نے کی تھی. ایک ان کی یہ ڈسکوری تھی کہ ڈائبٹیز میں پیشاب میٹھا ہوتا ہے, تو یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. ایک انہوں نے اوپیم کی جو ڈوز تھی دریافت کی جس سے بندہ مر جاتا ہے, تو وہ ہر روز تھوڑی سی زیادہ اوپیم لے کے تو پھر لکھ لیتے تھے کہ آج میں نے اتنی کھائی ہے. پھر ایک دن وہ مر گئے, اوپیم کھا کے مر گئے. یس یس, ہاں یہ ہسٹری میں تو یہی ہے. لیکن ویسے تو مطلب ایڈکٹ ہوں گے تو کھا رہے تھے نا, لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ اتنی ڈوز میں نے لی ہے تو میں مر گیا ہوں. مطلب مر گئے تو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ اتنی ڈوز سے مر جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو دوسرے لوگوں نے پھر وہ بتایا ہوگا نا. تو مطلب ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ اتنے ہیرے یعنی اشخاص جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جو آخری عمر کو بہت برباد کیا. تمام سائنسدان آپ جتنے بڑے بھی نام لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وجہ شہرت ان کی کچھ اور ہے, اور ان کی زندگی کا انجام جو ہوا وہ ہوا کہ وہ بڑی عمر میں 60-70 سال کی عمر میں یا انہوں نے افیون کھا کے اپنی زندگی خراب کی, یا انہوں نے کوکین کر کے اپنے آپ کو برے حالوں میں پہنچایا. اور آج کی دنیا میں بھی جو ہائی اچیورز ہیں, جب وہ 50-55-60 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ان کی انرجیز نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس ڈکلائن کو تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور وہ اپنے آپ کو مصنوعی توانائی دینے کے لیے ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں, جو شعلہ سا وقتی طور پر بھڑکتا ہے اور پھر بہت میزریبل طریقے سے وہ اپنی آخری عمر گزار کر دنیا سے جاتے ہیں. تو پھر سر ہم اس کا جو روٹ کاز ہے ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہم تو وہ کیمیکل ہی بند کر دیتے ہیں. بھئی اگر ایک پروسیس ٹھیک نہیں ہو رہا وہ کیمیکل, تو اس پروسیس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم جو ہے وہ اس کیمیکل کو کیوں بند کر دیتے ہیں؟ کیا یہ آسان طریقہ ہے یا وہ پروسیس ممکن نہیں ہے؟ یہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. مجھ سے آج سے کوئی 40 سال پہلے میرے ایک دوست نے سوال کیا جو ڈائبیٹک تھا, اور اس نے کہا کہ دیکھیں مجھے ڈائبٹیز ہے اور میں انسولین لگا کے تو کھانا وانا کھا کے تو اچھی زندگی گزار رہا ہوں, تو کیا الکوہلزم میں یا ایڈکشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ پہلے استعمال کر لی جائے اور اس کے بعد تھوڑی بہت چیس پی لی جائے تو دماغ خراب نہ ہو, یا شراب پی لی جائے تو بندہ ڈرنک نہ ہو, یا اگر کوکین استعمال کر لی جائے تو بندہ پیرانوائڈ نہ ہو. تو میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو, ایسا کوئی کام دنیا کے کسی کونے میں ہو نہیں رہا. لیکن سر یہ اس میں دیکھیے, یہ جو ایڈکٹ لوگ ہیں انہوں نے جگاڑ لگائے ہوئے ہیں کہ ایک طرف وہ بینزو لیتے ہیں اور دوسری طرف وہ لیتے ہیں کوکین. نہیں میرا مطلب جو ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تل مل کے تو اپنا گزارا مزارا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز میں انسولین اس لیے ایجاد کی گئی کہ ڈائبٹیز میں اگر انسولین یا ادویات نہ ہوتی تو ڈائبیٹکس ہمیشہ کی طرح بری طرح مرتے رہتے, اور چونکہ ہم کاربوہائیڈریٹس کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے تو یہ ضروری تھا. تو ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. اب الکوہل ضروری نہیں ہے, کوکین, چرس یا دوسرے جو نشے ہیں یہ لازم و ملزوم نہیں ہے زندگی کے ساتھ. ایڈکٹ بندے کو پوچھے نا, ہاں اس کی تو خواہش یہی ہوگی. اس کے نزدیک اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو نارمل طریقے سے واپس نشہ کرنے کے قابل بنا سکتا ہو تو سارے مریض اس ڈاکٹر کی طرف جائیں گے. اس چیز پہ محنت کریں نا سر. اچھا, اصل میں دنیا میں دیکھیے اتنی ریسرچ ہو رہی ہے, اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو ابھی میرے نالج کی حد تک دنیا میں کسی جگہ بھی لوگوں کو نشہ کرنے میں مدد دینے کا کوئی پروجیکٹ جو ہے
انڈر وے نہیں ہے ماس وائز کے کہ برطانیہ میں اور کینیڈا میں انہوں نے ایسی جگہ بنا دی ہیں کہ جہاں آ کے بیٹھ کے بندہ اچھے مطلب گرم ماحول میں، چونکہ وہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ آ کے تو فری کی سرنجیں لے کے تو ٹیکا لگا لے اور سینڈوچ کھا لے اور چائے پی لے، اور ایک دروازے سے وہ داخل ہوتا ہے تو چائے پیتا پلاتا، کافی پیتا پلاتا، سینڈوچ کھاتا کھلاتا، وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے اور اگلے بندے کو باری دے رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب نشہ کرنے میں جو بیرونی مدد ہے وہ تو مل رہی ہے، لیکن نشہ کرنے میں جو اندرونی مدد ہے اس کے لیے کوئی سائنس کا پروجیکٹ دنیا میں کہیں بھی انڈر وے نہیں، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس سے کہ اندر سے انلائٹمنٹ ہو جائے۔ ناٹ ٹو مائی نالج، چونکہ یہ بہت آسان ہے کہ کوئی بندہ نشہ چھوڑ کے اپنے آپ کو مطمئن زندگی گزارنے کے قابل بنائے، اور وہ ایسا اطمینان ہوتا ہے، وہ ایسی خوبصورت کیفیت ہوتی ہے جو نشہ چھوڑنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اگر اب اس کو کوئی یہ آفر کرے کہ ہم تمہارے اندرونی نظام کو ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ تم دوبارہ نشہ کر سکو، تو وہ انکار کر دے گا، کیونکہ جو لوگ بھی کچھ عرصہ نشہ چھوڑ کے ریکوری میں آگے بڑھتے ہیں اور ان کے اندر روحانی بیداری آتی ہے، تو میں نے چونکہ 50 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ 42 سال پہلے علاج میں آئے اور اب بہترین زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ان کی 42 سال کی ریکوری ہے، تو میں نے ان کے اندر کسی قسم کی نشے کی تمنا نہیں دیکھی۔ میں نے ایکسپلور کر کے بھی دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اب ہمیں آبرومندانہ طریقے سے نشہ کرنے کا موقع بھی ملے تو ہم نشہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اس سے بہتر چیز پا لی ہے، جسے آپ اطمینان کہہ لیں، نروانہ کہہ لیں، سکون قلب کہہ لیں، یا جسے آپ کوئی بھی نام دے دیں۔ تو وہ ایک ایسا کام ہے سیکھنے کا جس میں آپ صرف ایک پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس میں سے گزرتے ہیں، آپ ایک نظریاتی تبدیلی میں سے گزرتے ہیں، جس میں آپ جو ہے دوسرے کو پچھاڑنا نہیں چاہتے، جس میں آپ اپنی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں، دوسرے کی بات غور سے سننا چاہتے ہیں اور دوسرے کا تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سرنڈر کر کے دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جس میں آپ یہ جان لیتے ہیں کہ کنٹرول ایک وہم تھا، کیونکہ نہ یہ کبھی آپ کے ہاتھ میں تھا، نہ آپ اسے ریگریٹ کر سکتے ہیں کہ کنٹرول کیوں نہیں رہا، کیونکہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو بہت ریگریٹ کرتا ہوں کہ مجھے نشے پہ کنٹرول کیوں نہیں رہا، مجھے فلاں چیز پہ کنٹرول کیوں نہیں رہا۔ تو اگر ہم سوچیں تو کنٹرول کا منبع تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور سرنڈر کا مطلب ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں، یعنی میں خدا نہیں ہوں۔ تو جب ہم اپنے ذہن میں سے یہ وہم نکال دیتے ہیں کہ میں کوئی خدا ہوں، تو ہمارے بہت سارے رنج و الم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ نہیں آتا، اور پھر ہم قناعت کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے حصے کا کام رینیول جو ہے، یعنی جو رینیول ہے جو کہ انسان کے جسم کا قانون ہے، ہماری سکن ہر وقت رینیو ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے جسم میں ہمارا جو خون رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے وہ ہر وقت رینیو ہوتا رہتا ہے، ہمارے دماغ میں جو خیالات ہیں وہ رینیول کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ انسان کا ایک اپر برین ہے، اس کا کنیکشن اوپر والے کے ساتھ ہے، جسے جو پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، اور ایک لوور برین ہے، تو اس کا جو تعلق واسطہ یا رابطہ ہے وہ نیچے والے کے ساتھ ہے۔ نیچے والا شیطان ہے، اوپر والا رحمان ہے، وہ بھی تو اسی نے بنایا ہے، وہ بھی اسی نے، لیکن ہمارے ایک ہی دماغ میں ایک مرکز فسادات ہے، ایک مرکز تجلیات ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو کہ چلتی رہتی ہے۔ اب یہ ہماری مرضی پر ہے، یعنی ماسٹر مائنڈ کی مرضی پر ہے کہ اس نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ اگر ماسٹر مائنڈ اس کام کے لیے تیار ہے، اگر آپ کا ماسٹر مائنڈ اصل میں نا ایمبیولنس میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کدی ایدے نال تے کدی ایدے نال، مطلب ماسٹر مائنڈ جو ہے جب وہ کلیئرٹی حاصل کر لے کہ ایمبیولنس سے نکل جائے، اگر ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ کلیئرٹی میں آ جائے کہ میں نے اوپر والے کے ساتھ رہنا ہے کہ میں نے نیچے والے کے ساتھ رہنا ہے،
تو اگر یہ کلیئرٹی آ جاتی ہے تو اوپر والا اس کو قدم قدم سے بچاتا ہے، قدم قدم میں نیچے والے کو وہ یوز کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، کیونکہ نیچے والے کا کام بھی جو ہے بہت شاندار ہے، اس کے بغیر بھی زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. بالکل کوئی شبہ نہیں اس ہاں جی، تو وہ ایگزیکٹلی. لیکن جب نیچے والا اوپر والے کو ڈکٹیٹ کرے گا تو بہت خرابی ہوگی. تو جب اوپر والا نیچے والے کو رہنمائی دے گا تو اس سے معاملات جو ہے یہ ہماری ریلیشن شپ میں بھی تو ہے سر نیچرلی کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں سب کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں ہمارا بات ماننے کا حق ہے اور کہاں بات منوانے کا حق ہے. مثلا آپ سلمان کو دیکھیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں بات ماننے کا حق ہے. تو یہ اس کی بات ماننی چاہیے. یہ آپ پیش بندی کے طور پر صفائی پیش کر رہے ہیں جی، پیش بندی کے طور پر صفائی دے رہے ہیں، لیکن آپ تو بیگم صاحبہ کی بات بہت اچھی طرح مانتے ہیں. انہی کی مانتے ہیں سر. کون سی بیگم صاحبہ؟ دسو جی کون سی؟ جی اچھا ایک سے زیادہ ہیں. ایک سے زیادہ یہ دیکھیں نا سلپ آف دی ٹنگ جو ہے سر، کبھی کبھی انسان انجانے میں سچ بول ہی دیتا ہے. اچھا میرا خیال ہے بریک لے لیں. میں بریک لیتا ہوں، واپس آتے ہیں. ہم بریک بھی چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نشے کی بیماری کے حوالے سے، اس میں ایک بڑی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کو کریونگ اس میں ہوتی ہے، اس کو ایک طلب کا سامنا ہوتا ہے جو کہ کسی چنگاری سے ابھرتی ہے. کسی چنگاری کے آنے کی وجہ سے ایک ایسی طلب ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے، وہ خواہش، وہ ڈیزائر کہ انسان جو ہے اس کے سامنے بے بس سا دکھائی دیتا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ مشمل ہے، اس پہ آپ نے روشنی ڈالنی ہے. اور ساتھ ایک اور مسئلہ کہ اس میں جو والدین کا رول ہے وہ ایسے ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتا ہے جیسے چوکی داری یا تھانے داری سی، کہ جس میں والدین اگر اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں یا اس کو دیکھتے رہیں تو پھر یہ بیماری جو ہے اس کا علاج جو ہے ہو سکتا ہے. تو پہلے ایک تو کریونگ پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور پھر فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے. کریونگس کی وجہ سے بعض اوقات جیسے یہ ریلیپسنگ اور ریمیٹنگ ڈس آرڈر نا، لائک اینی کرونک ڈس آرڈر، تو کریونگس کی وجہ سے جب کریونگز ہوتی ہیں تو ریلیپسز ہوتے ہیں، تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ نہیں ہے تو پھر ابھی بھی اس کو ڈرگ یاد آتی ہے، ابھی بھی اس کو واپس ویسا ہی دل چاہتا ہے اس کا نشہ کرنے کو. کریونگس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا جس میں ہم نے وہ ارجز کی بات کی تھی، ہم نے طلب کی بات کی تھی، امپلس کنٹرول کی بات کی تھی. کریونگز مینجمنٹ سیکھی جا سکتی ہے، جس میں ہم نے 4 اسٹیپس پروگرام، باقاعدہ ایک کریونگز مینجمنٹ کا ہی پروگرام ہے، انٹروڈیوس کیا تھا کہ آبسیشنس کو، بیکاز یہ لائک او سی ڈی بن جاتی ہے نا آپ کریونگز مینز یعنی آپ پھر اس کو کر کے ہی دم لیتے ہیں. وہ جو چنگاری والی بات ہے، ٹریگرز بنتے ہیں، پھر ہمیں امنگ سی پیدا ہوتی ہے اور پھر ہم اس ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں. تو اس کی مینجمنٹ تو ڈیفینیٹلی ہم نے ڈیٹیل میں بتائی بھی ہے. ایک دفعہ میں پھر کوئکلی بتا دیتی ہوں کہ جیسے ہی آپ کو نشے کی طلب ہو تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں بیکاز اٹس کمنگ فرام دا برین، اور یہ کریونگس کی وجہ سے ہی مینیجیبل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے. جیسے پچھلے چنک میں ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ فزیکل ڈس آرڈر ہے، بٹ اس میں سائیکالوجی بھی خراب ہوتی ہے، تعلقات بھی خراب ہوتی ہیں، ایون روحانی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے. سو کریونگز جو ہیں وہ یوفورک ریکالز دیتی ہے آپ کو کہ اچھا وہ کوئی حل ہے، چاہے وہ کوئی نفسیاتی چیلنج ہے، کوئی بھی انوائرمنٹل پرابلم ہے، تو اس میں ایز اے سلوشن ڈرگز جو ہے وہ برین میں رجسٹر ہوئی ہوئی ہے. سو برین کی طرف سے کریونگ آتی ہے. سو جب آپ کو کریونگز ہوں، کیوز یا جو بھی ہم نے ہیبٹ کے بارے میں بھی ڈسکشن کی، علت کے بارے میں بھی، سو سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ اٹس ناٹ می، اٹس مائی کریونگز، یعنی یہ میں نہیں ہوں، میری کریونگز ہیں، میری طلب ہے، نشے کی طلب ہے. آپ اس کو لیبل کر دیتی ہو. پہلے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ مانگ رہے، آپ کہتے ہو کہ یہ میں نہیں ہوں، ٹھیک. اور دوسرا پھر یہ آپ کہتے ہو اس کے کہ یہ میرے دماغ نے غلطی سے یہ میسج دینا سیکھ ڈسٹینس کر لیتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ فوراً سے اس کام کی طرف توجہ دیتے ہو جو آپ کر رہے ہوتے ہو، یعنی آپ ایک لارا لگائیں گے اپنے برین کو فار دا مینجمنٹ، بیکاز اس وقت وہ کریونگز ایسا امپریشن آپ کو دیتی ہے کہ ناؤ دس از دا نیڈ آف دا مومنٹ. تو وہ نیڈ تو ہوتی نہیں ہے، جیسے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو جب آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ برین سے آ رہی ہے، یہ میرے دماغ نے غلطی سے سیکھا، ابھی میں وہ کام کر لوں جس کے لیے ابھی لائن ہے جو کہ اس وقت نیکسٹ آئٹم آن دا ایجنڈا ہے. تو جب آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں
تو پھر تھوڑا سا نیچے آتی ہیں کریونگس تھوڑا سا، کیونکہ آپ تھوڑا سا ڈیلے دیتے ہیں تو آپ کا جو فوکس ہے وہ اس کی ارجنسی سے کسی کام کی طرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ ویلیو بھی کرتے ہیں. ایک تصور میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا جسے ہم بیٹر ہاف کا تصور کہتے ہیں. اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹر ہاف کی طرف چلا جاؤں گا. بیٹر ہاف سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو اپر برین ہے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یہ ہمارا بیٹر ہاف ہے، اور جو ہمارا مرکز فسادات ہے اس نقطہ نظر سے وہ ہمارا بیٹر ہاف نہیں ہے، ورس ہاف ہے. سوکن نہیں ہے تھوڑا دھیان پھر ادھر ہی جاتا ہے. اے نہ کم کر بینا یہ بڑا پرابلم ہے. تو جی نہیں، ابھی ان کے منصوبے ہیں یہ، تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو دماغ ہے کدھر جا رہا ہے. اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو کریونگ کا سارا معاملہ ہے، جس میں ایک چنگاری سی پھوٹتی ہے جب آپ کسی پرانے دوست کو ملتے ہیں جس کے ساتھ آپ مل کے کسی علت کا شکار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اوور ایٹنگ ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ورکہولزم ہو، کوئی بھی چیز ہو. جب آپ کسی ایڈکشن میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. کچھ جگہیں ہیں جو ان کے ساتھ بڑا گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے، پارٹی پلیس، جم خانہ، فلانا کلب اور اس طرح کی چیزیں. اور کچھ ٹائم ہوتا ہے جو بہت میٹر کرتا ہے. یوزولی جو ایڈکشنز ہیں وہ شام کا کھیل ہے، چاہے وہ گیمبلنگ ہو یا چاہے انفیڈیلٹی ہو یا شراب ہو یا ورکہولزم ہو یا اوور ایٹنگ ہو. آپ دیکھیں جو بہت بڑے اوور ایٹر چیمپئن ہوتے ہیں نا، خبگیر، تو سویرے کہیں میں کچھ نہیں کھانا، دوپہر کو بھی وہ بڑا پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، اور سارے بند ٹوٹتے ہیں پھر شام کو. تو آپ کو جب اس صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے اندر ایک چوکی دارہ چاہیے کہ آپ اس چنگاری سے بچنے کے لیے پرو ایکٹیولی پیشگی کیا انتظام کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ایسے بندے سے نہ ہو جو تیلی لگاتا ہے، اور آپ ایسی جگہ نہ جائیں کیونکہ نشے کی بیماری آپ کو گھیر کے ادھر لے جاتی ہے. اچھا بھلا آپ کا کوئی اور روٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنا روٹ چینج کر کے ادھر سے گزرنا چاہتے ہیں جہاں کوئی جگہ ہے جو ایموشنلی آپ کو ٹریگر کرتی ہے. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری لے لیں، تو یہی تو ایکچوئل پرابلم نہیں ہے. نہیں، وہ سیکھنے کی بات ہے نا کہ جو آپ کا جو بیٹر ہاف ہے، جو کہ آپ کا تھنکنگ برین ہے، جس کا کنیکشن ڈیوائن ہے، جو خدا سے رابطہ ہے، مالک کائنات سے رابطہ ہے، یا جسے بھی آپ خدا مانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ وہ رابطہ ہے. تو وہ جو چنگاریاں ہیں، ایک چنگاری کوئی بندہ ہے، ایک چنگاری کوئی جگہ ہے، اور ایک چنگاری کوئی وقت ہے. تو ایک چنگاری اگر ہو گئی ہے تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب دوسری چنگاری نہ ہو، دوسری ہو گئی ہے تو پھر تیسری نہ ہو. نہیں تو یہ تینوں چنگاریاں مل کے کریونگ کا یا طلب کا یا امنگ کا پروسیس ایک شروع کر دیتی ہے. اور یہ پروسیس جو ہے پھر ویشس ہے، پھر یہ لوپ کی شکل میں آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جنون بن جاتا ہے. ارج جس کو ہم کہتے ہیں، جسے ارجنسی سے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ فٹافٹ کر لو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ایک دن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر تم چوری سے کر لو گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اب تو تم ٹھیک ہو تو اب تمہیں پرہیز کی ضرورت بھی نہیں، اور اب تو تمہارا کنٹرول بھی واپس آ گیا. تو تمام جو گمراہ کن خیالات ہیں اس وقت آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر پیرا دینے کی ضرورت ہوتی ہے پرو ایکٹیولی، کہ چنگاریوں کو ہی کافی سمجھا جائے، خط کو ہی تار سمجھا جائے، اور اپنے آپ کو زیادہ ولنریبل نہ بنایا جائے، جنون تک جانے نہ دیا جائے. اور اگر جنون پہ چلے جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اس سے ایک علیحدہ کرتے ہو کہ یہ میں نہیں، یہ میرا جو مرکز فسادات ہے، آپ اس کا نام ایسا رکھا ہوا ہے آپ نے، وہ ذمہ دار ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے جو ہے نا یہ علت سیکھ لی ہے، وہ علت اس کے اندر ایک سافٹ ویئر کی شکل میں گھوم رہی ہے، تو مجھے اس سے بچنا ہے. لیکن وہ کیا کام تھا جو میں کرنے جا رہا تھا؟ کیا میں سونے جا رہا تھا، یا میں کوئی اپنا کام کاج کرنے جا رہا تھا، یا کوئی بھی مصروفیت جو جینون آپ کے لیے ہوتی ہے؟ تو
تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے میں وہ کروں گا، پھر میں اس کے بارے میں سوچوں گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسے جو کریونگ ہے اس کو لارا لگا دیتے ہیں، آپ اسے فیس سیونگ دے دیتے ہیں کہ میں تمہیں پوری طرح ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے. اچھا، اب جو کریونگ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک نیورو ٹرانسمیٹر یا کیمیکل ہوتا ہے جو تھوڑی دیر میں ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. 20-25 منٹ بہت کروشل ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ وہ 20-25 منٹ گھڑی دیکھ کے گزار لیں تو زور ٹوٹ جاتا ہے. جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام جو ہے اگر میں 25 منٹ نہیں کروں گا تو پھر میں نہیں کروں گا. جیسے کئی لوگ کھانے کی کوئی چیز منگوا لیتے ہیں کریونگ کے تحت، لیکن آنے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ دیر لگ جاتی ہے تو پھر وہ چیز نہیں کھاتے، پھر وہ وقت ٹل جاتا ہے. پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں برائی کے کاموں میں بعض اوقات عجلت کا پہلو بڑا اہم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں کالیاں دا جڑا کام ہے شیطانی کام ہے. جو بھی کام جلد بازی میں کو ہو رہا ہے تو ہمیں تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہے اندر کا چوکی دارہ جو کہ ورک کرتا ہے. اگر آپ پوری طرح سے اس کو سمجھ لیں پروسیس کو، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پہلی چنگاری آ گئی اور یہ دوسری چنگاری آ گئی کہ کوئی جگہ ایسی ہو گئی اور یہ وقت بھی بڑا خطرناک ہے. تو آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو فوری طور پر آپ کسی ایسے بندے سے شیئر کرتے ہیں جو بہت ہی پولائٹلی آپ کو سپورٹ کرتا ہے، یا آپ پرانے واقعات جو لکھ رکھے ہیں آپ نے کچھ کارڈز کی شکل میں کہ نشے کے زمانے میں یہ ہوا تھا، تو وہ آپ اپنا اسلحہ نکالتے ہیں جس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ایک بات، دو بات، کارڈ ایک دیکھ دوسرا دیکھ، تاش کے پتوں کی طرح. تو جب آپ یہ کرنا شروع ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ہمت کر کے یہ کر لیا تو آپ کی کریونگ دم دما کے بھاگ جاتی ہے. لیکن ایک چوکی دار ہے جو والدین کرنا چاہتے ہیں، جو کہ فطری طور پر سب کے ذہن میں پہلے یہی آتا ہے کہ ہمارے بچے کو نشے کی بیماری ہو گئی ہے، انہیں چھڈنا نہیں ہے. دیکھ چارے پاسے یہو جہا گھیرا پاؤں گے کہ یہ نشے اینو ہلن نہیں دینا. تو چوکی دارہ جو کرتے ہیں، پھر تھانے دارہ کرتے ہیں، پولیسنگ کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی کام نہیں کرتا. اگر ہم کمپیئر کریں کہ کسی کا چوکی دارہ کرنا ہے یا کسی کے ساتھ ہم نے تھانے داری اور دھونس دھمکی کرنی ہے، تو یہ آسان ہے یا اس کے ساتھ بات چیت کرنا آسان ہے، اسے یہ بتانا آسان ہے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، یا نشے کی بیماری؟ ہمیں وہ آتا نہیں ہے سر کرنا، ہمیں وہ آتا نہیں ہے. ہم کوئک فکس چاہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں یہ کہ بینگ این ایلڈر اور فادر ہے، مدر ہے، تو ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم بائی ہو کر کروک اس کو روک لیں، اس کو کر لیں. اور جب وہ نہیں ہو پاتا تو پھر ہم فرسٹریشن ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے ہم اس چیز پہ جو ہے نا بلیو نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیے، جو ہمارے سب سے پہلے سلوشن ہوتے ہیں نا، وہ کھارے پانی کی طرح ہوتے ہیں جو ہم زمین سے نکالتے ہیں. تو جو پہلا پانی نکلتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، اس میں مٹی ملی ہوتی ہے، وہ کھارا پانی ہوتا ہے. لیکن پھر ہم مزید کوشش کرتے رہتے ہیں تو صاف پانی تک پہنچتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو پہلا خیال ہے وہ ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی دنیا سے آتا ہے. یس، وہ کامن سینس یا نان سائنس یا نان سینس سے آتا ہے. اپنے فیملی ممبر سے سیکھا ہے، اپنے پیرنٹ سے سیکھا ہے، پیئر سے سیکھا ہے. وہ سارے کہتے ہیں انجی ہوں ہے. اچھا، وہ جو امیجیٹ رسپانس ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں ایک جیسا ہے، تو وہ امیجیٹ رسپانس جو ہوتا ہے وہ اینیمل برین سے آتا ہے. جی کامن سینس تو اس کا عزت کا نام رکھا ہوا ہے، ایکچولی وہ نان سینس ہوتی ہے. لیکن دیکھیں، سائنس جب آئی تھی تو کہا گیا کہ یہ چیز سائنس ہے، یہ چیز نان سائنس ہے. نان سائنس جو ہے پھر ذرا جلدی میں بولنے میں نان سینس بن گئی. تو جب نان سینس کا لفظ آیا تو لوگوں کو برا لگنے لگا، تو انہوں نے اس کا نام کامن سینس رکھ لیا. کامن سینس جو ہے وہ عام زندگی میں چھوٹی موٹی چیزوں میں کام آ سکتی ہے، لیکن پیچیدہ بیماریاں
جیسے کہ دل کی بیماری یا کینسر یا یہ ایڈکشن کہہ لیں یا بائیپولر ڈس آرڈر، اس میں کامن سینس کام نہیں کرتی، سائنس کام کرتی ہے، سائنس کام کرتی ہے. اور ہم لوگ جو ہیں سائنس کی طرف رجوع نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سائنس ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہے گی جو ہمیں نہیں آتا، جو ہمیں نہیں آتا یا جو ہم کرنا نہیں چاہتے. جو ہم سیکھنا پڑے گا. جیسے ہم کبھی بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں یا کوئی تنازع میں پھنس جائیں تو ہم اس بندے کے پاس جا کے مشورہ کرتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا. ہماری بیوی سے یا خامد سے ہمیں جب بھی کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس بندے سے جا کے بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی تسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مطلب بیوی سے آپ کو کوئی شکوہ ہو گیا ہے تو ساس بہترین ہے، بیوی کی ساس بہترین ہے کہ اس سے جا کے بات کریں؟ مجھے بتائیے کہ بیوی کی نند اور آپ کی بہن بہترین ہے اس وقت کہ آپ اس سے جا کے بات کریں، یا آپ اپنے بچپن کے دوست سے جا کے بات کریں؟ تو سب نے یہی کہنا ہے کہ سر تہاڈا جواب نہیں، تہاڈے نال بڑا ظلم ہویا. تانوں تو پتہ ہی ہوئے گا. مطلب کچھ اس بارے میں اپنا تجربہ شیئر کریں کہ جب آپ کا بیوی سے تنازع ہوتا ہے تو آپ کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ پروفیشنل سے مشورہ کرتے ہیں. تو اصل میں آپ مشورہ ہمیشہ اس سے کرتے ہیں جو آپ کو آزاد رائے دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا. سر اتنی کلیئرٹی اگر ہو تو ہم اس علت میں شاید گرفتار نہ ہوں. دیکھیے، آپ مشورہ کرنے کے لیے جب کسی کو چنتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ بندہ اگر وہ آپ کا سبارڈینیٹ ہے اور آپ اس سے مشورہ کرنے چل نکلے ہیں تو زیادہ امکان یہ ہے. لیکن چند سبارڈینیٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. میرے ایک سبارڈینیٹ تھے ندیم نور، تو ان کو میں نے بہت اچھا مشورہ دینے والا پایا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، لیکن آخر میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے. یعنی آپ سیفلی کسی بندے کو جو آپ کا باس بھی ہے تو آپ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں اور ساتھ اس کو فیس سیونگ بھی دے سکتے ہیں. کروں گا میں وہی جو آپ کہیں گے، لیکن میری سوچ یہ کہتی ہے. کیا آپ کہیں گے کہ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ بتاؤں تو پھر وہ زیادہ بھی بتا سکتا ہے. تو لیکن آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جو آپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے، جن کا آپ سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے، جو لوگ ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہوتے. تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے. نہ ملیں تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس چلے جائیں، وہ بھی آپ کو مشورہ آزادانہ دے دے گا. کیا سر ہم سننے کے عادی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری تو یہ نشے کی وجہ سے باتیں ماری جاتی ہے. ہم تو اتنی کلیئرٹی تو جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے، اور حقیقت میں اس کے یہی نتائج نکلیں گے جو آپ بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری میں ہر وقت مت نہیں ماری ہوتی، انٹرمیٹنٹ مت ماری ہوتی ہے. یعنی نشہ کیا ہوتا ہے تو مت ماری. مطلب کبھی آپ کسی بندے کو دیکھیں گے جو ورکوہولک ہے تو اس کی مت ماری ہوگی. وہ کہہ رہا ہوگا کہ نہیں کام تے بہت ضروری ہے، کام نل تے باہر نے ترقیاں نل تے گلاں ہوندیاں. تو کبھی وہ کہا یار تنگ آ گیا ہوں میں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکالو اس میں سے. اسی طریقے سے کوئی بندہ الکوہلک ہے تو کبھی وہ کہہ رہا او جی شراب بڑی لعنت ہے، اے نہیں پینی چاہیے. کبھی وہ شراب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ پی رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک لیوسڈ انٹرول اس میں بھی ڈھونڈنا ہے. لیوسڈ انٹرول ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کو شکیزوفرینیا بھی ہوتا ہے نا، تو بیچ میں ایک پیریڈ چھوٹا موٹا آ جاتا ہے. جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ وہی ہے، مطلب وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے. اگلے دن سویرے پھر وہ وہی واپس ڈیلیوژن میں چلا گیا، اسی ٹریک پہ وہ چلا گیا. تو کوئی بھی بندہ جو کہ چرس پیتا ہے یا شراب پیتا ہے، سارے وقتوں میں اس کی مت نہیں ماری ہوتی، بہت سیانی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو اگر آپ قائم رکھتے ہیں، جو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ رکھنا ہے کسی نشئی کے ساتھ، یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے. یہ کسی معالج کے لیے، کسی میرے جیسے بندے کے لیے
یہ بہت ضروری سیکھنے کا کام ہے کہ جو میرا کلائنٹ ہے، جو میرے سر کا تاج ہے، جس کی وجہ سے میں ہوں، جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں چلتا پھرتا ہوں، پیرنٹس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ دوست احباب کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ معاشرے میں لوگوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف آپ کے انکنڈیشنل ریگارڈ سے سدھر سکتا ہے تو کر کے دیکھ لو. مطلب اتنا کون سا پہاڑ ہے، لیکن آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ کیا میں اپنے اس لوڈ ون کا انکنڈیشنل ریگارڈ کرتا ہوں. اور اگر آپ کو 100 دفعہ بھی جواب آئے کہ آپ ریگارڈ کرتے ہیں تو پھر آپ 101ویں بار پوچھ لیں کیا واقعی کرتے ہو. ویسے بھی ہم لوگ گھریلو زندگی گزارتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا میں اپنی بیوی کا انکنڈیشنل ریگارڈ کرتا ہوں یا خامد کا انکنڈیشنل ریگارڈ کرتا ہوں یا اپنے ملازموں کا یا کسی اور کا. اور پہلا جواب ہوگا ہاں جی. اچھا یہ جو ہاں جی والا جواب ہے نا، یہ اس کو ذرا کنارے پہ رکھ دیں. لڑکے کا واقعی ہم سمجھتے کہ انکنڈیشنل ریگارڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بات مانیں گے. یہ ضروری نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. انکنڈیشنل ریگارڈ کا مطلب بھی یہ نہیں کہ آپ اسے سلوٹ کرنا شروع کر دیں، جب بھی دیکھیں سلوٹ کریں، تو یہ انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں ہے. انکنڈیشنل ریگارڈ کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ چوری کرنا ہوگا. اس کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا. جو ہی یہ ظاہر ہوگا یہ انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں ہوگا، یہ کنڈیشنل ریگارڈ ہو جائے گا، زبردست، جس کو ہم پروٹوکول بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کی وہ آپ ہار پہنا دیں گے، کسی کو گلدستہ دے دیں گے، آپ کسی کے گھر جائیں گے تو مٹھائی لے جائیں گے یا کچھ کریں گے، تو یہ بھی ریگارڈ ہے، یہ بھی محبت ہے، یہ بھی احترام ہے، یہ بھی عزت ہے. لیکن ہم جس ریگارڈ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ اللہ نے ہماری طرح کا بندہ بنایا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا ایک بڑا رشتہ بھی ہے. وہ بھی انکنڈیشنل ریگارڈ کا تقاضا کرتا ہے کہ یار کوئی اہم ہے میرا پتر ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ انکنڈیشنل ریگارڈ کا ایک تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر بات ماننی ہے اس کی، اور دوسری یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر پہ اس کا اعلان کرنا ہو. ہاں نہیں، اعلان تو کرنا ہی نہیں، اس کو تو بتانا ہی نہیں. جو ہی آپ نے بتا دیا، جتا دیا، تو اس کی وہ جو امپیکٹ ہے، جو انکنڈیشنل ریگارڈ کی امپیکٹ ہے، وہ کھو جائے گی. لیکن وہ بری چیز نہیں ہے کسی کا احترام کرنا، کسی کو سلوٹ کرنا، کسی کے گھر کیک لے کے جانا، کسی کو کھلا کے ملنا، کسی کو گلے لگا کے ملنا. کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے. تو یہ ایک الگ پہلو ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں، ہائی انرجی کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے آنے کو محسوس کراتے ہیں کہ اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہوئی ہے، تو وہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں زندگی میں. لیکن پھر ڈیپ ڈاؤن اس بندے کے لیے جس سے کوئی آپ کو شکوہ ہے، جس سے آپ کو کوئی رنج ہے کہ یار پتر تینوں اس واسطے نہیں سی جمیا کہ تو نشے کرے، میں جمیا سی کہ تو ڈپٹی کمشنر بنے گا، میں تو جمیا سی تو ڈاکٹر انجینئر بنے گا، تو کی بن گیا. تو اس سے جب گلے شکوے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں یار ہے تے میرا پتر اور ہے تے اللہ دا بندہ اور ہے بیمار، تو میں اس کو محبت کی نظر سے، عزت کی نظر سے، احترام کی نظر سے دیکھ لوں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پتہ چل جائے گا. جب انکنڈیشنل ریگارڈ آپ زبان سے نہیں بتاتے تو آپ کے ہر مسام سے وہ ایگزیوڈ کرتا ہے، وہ بہتا ہے، وہ دوسرے تک پہنچتا ہے، جو باڈی لینگویج سے پہنچتا ہے، وہ ٹون آف وائس سے پہنچتا ہے، ہر آئی کانٹیکٹ سے پہنچتا ہے. اور آپ جب انکنڈیشنل ریگارڈ کرتے ہیں تو اس سے سب سے بڑی جو آپ کو طاقت ملتی ہے وہ ہے قوت گویائی. آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ انکنڈیشنل ریگارڈ کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ دل کی بات کر سکتے ہیں، آپ کا دل خراب نہ ہو، اس کا دل خراب نہ ہو. اور جب آپ دل کی بات کرتے ہیں اور پھر آنکھیں جھکا لیتے ہیں اور پھر سوچنے لگتے ہیں تو دوسرے بندے کو ایک پاز دیتے ہیں آپ، اور اس پاز میں معجزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی میں نے کہا بات سے فائدہ اٹھائیں، تو بریک کی طرف جائیں اور واپس آئیں. تو ہم بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
3-1 हो गया, हम वापस आ गए। और अब ये जो प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है ये कुछ फैमिली के हवाले से है। कोई इंसान जो कि नशा करता है और वो जो एक फैमिली होती है, तो ये अक्सर कहा जाता है कि वो फैमिली, उसमें सब में वो झलक कुछ ना कुछ नज़र आ रही होती है। कुछ नशई रवैये हो सकते हैं किसी फैमिली में कि जो कि उसकी किसी हद तक उस बीमारी के बढ़ने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। दो मेन ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर अभी हम बात भी करते हैं। ये जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। एक इनेबलिंग, एक प्रोवोकिंग यानी मुआवनत करना या इश्तियाल अंगेज़ी का होना। और इसी वजह से जब ये रिकमेंड किया जाता है या जब ये स्टडी किया जाता है कि अच्छा फैमिली को इलाज की ज़रूरत है, तो फैमिली उससे दूर भागती है। फैमिली को लगता है कि जब नशा को एक बंदा कर रहा है तो इलाज सारे क्यों करान, यानी हमारा उसमें क्या कसूर है। सर ये फैमिली का कसूर, अब देखिए कसूर वाली बात नहीं है। यह हम एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो नशई रवैयों की बात करते हैं, फैमिली के नशई रवैये, मुआशरे के नशई रवैये, मुल्कों के नशई रवैये, तो इनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो माजी बईद में हैं। नशई रवैये एक्चुअली एक मतलब इसका सिर्फ इतना है, ख़राब रवैये। ख़राब रवैये हम उनको कहेंगे कि जिसमें विन लूज़ हो, यानी एक बंदा जो है वो अपने मकासद को पूरा करने के लिए दूसरों के मकासद को तहस नहस कर दे, या अपनी ज़िम्मेदारियां ख़ुद उठाने की बजाय दूसरों को अपना छाबा उठवा दे, या फिर एक बंदा जो है उसका ख़राब रवैया ये है कि वो एक सोलो फ़्लाइट लेना चाहता है, जबकि इंसानों को सोलो फ़्लाइट बिल्कुल सूट नहीं करती। उनके दरमियान जो एक दूसरे के साथ तावन है वही उनको दूसरे जानदारों से मुमताज़ करता है। या फिर उसका सीखने का अमल अगर रुक गया है, वो जानना नहीं चाहता, वो लर्न करना नहीं चाहता, वो तरबियत में रहना नहीं चाहता, वो कहता है मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। तो ये असल में नशई रवैये हैं जो ख़राब रवैये हैं, और इनकी जो जड़ें हैं वो हज़ारों साल पहले से हैं। और गुज़रते हुए वक्त के साथ दुनिया में जो नशई रवैये हैं उन पे बहुत काम हो रहा है, और दुनिया में अब बेपनाह लोग हैं जो नशई रवैयों से निकल के सोबर रवैयों की तरफ आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें इस पे बड़ा काम हो रहा है। अमेरिका में बड़ा काम हो रहा है पिछले 100 साल से, और वहाँ न्यूक्लियस बन गए हैं जगह जगह। यूनिवर्सिटियाँ उसका गढ़ हैं जहाँ अच्छे हेल्दी रवैये, जिसमें इंसान जियो और जीने दो की पॉलिसी पे रहे, उसे ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखने को मिलते हैं। तो ये जो नशई रवैये हैं ये मुआशरों से ट्रिकल डाउन करते हैं घरों तक, और घरों में फिर ये रवैये जो हैं पलते हैं, और कोई एक बंदा सिंबॉलिकली नशई बन के सामने आता है। वो अल्कोहलिक हो सकता है, वो चरस का एडिक्ट हो सकता है, वो वर्कहोलिक हो सकता है, वो इनफिडेलिटी में हो सकता है, या कोई भी रवैया जो दूसरे लोगों को हर्ट करता है वो उसमें मुब्तला हो सकता है। और जब वो ऐसे रवैयों को डिस्प्ले करता है तो बाकी सारा ख़ानदान रद्द अमल देता है, क्योंकि हम घरों में एक दूसरे को मुतासर करते हैं, हम एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं, हम एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों को ज़रूर महसूस करते हैं। तो एक अप्रोच है नशे की बीमारी की जिसमें इलाज का पहलू बहुत नुमाया है, उसको फैमिली सिस्टम अप्रोच कहते हैं। कि अगर फैमिली मेंबर एक दूसरे को बुरे तरीके से मुतासर कर सकते हैं तो वही गेर बदल के तो अच्छे तरीके से भी मुतासर कर सकते हैं। और फैमिली सिस्टम है कि ये छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें एक घर में कुछ लोग रह रहे होते हैं, वो एक दूसरे की फलाह व बहबूद के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो एक दूसरे की इस्लाह करना भी अपना बहुत अहम फरीज़ा समझते हैं, चाहे उनका इस्लाह का रिश्ता हो या ना हो। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो इस्लाह का रिश्ता नहीं है, लेकिन सब मियाँ बीवी अपना पहला फरीज़ा समझते हैं कि वो इस्लाह करें। अच्छा,
یہ رشتہ ہے پیار کرنے کا رشتہ، یہ رشتہ دوستی کا، ساتھ کا رشتہ ہے، یہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا انٹیمیسی کا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے کی کمیاں، کمزوریاں، محرومیاں دور کرنے کا رشتہ ہے۔ اگر آپ اس رشتے میں سے اصلاح نکال دیں تو یہ رشتہ جو ہے وہ بہتر چلنے لگتا ہے۔ اچھا، لیکن چونکہ جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اور ایک نے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر بڑی کارآمد چیز ہے کہ کہیں کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے، 4-6 لوگ ہوتے ہیں تو ایک کو جو وہ بنا لیتے ہیں، لیڈر بنا لیتے ہیں۔ آپ ناران کغان گئے ہیں تو 5-6 دوست جاتے ہیں تو ایک کو ذرا آگے کر دیتے ہیں کہ لو بھئی تم یہ جو اخراجات کرنا، تم فیصلہ کرنا کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے۔ تو میاں بیوی میں بھی چونکہ جو خامد ہوتا ہے وہ اکثر روایتی طور پر معاشرے کو زیادہ دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ روزگار میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ گھر میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں حتمی منظوری اس کی اگر ہو جائے تو گھروں کا نظام اچھا چلتا ہے۔ اسی طرح بچے ہیں تو وہ والدین کی اصلاح نہیں کر سکتے، اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ٹیچرز کی اصلاح نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو گھروں میں بھی جب اصلاح کا کام آتا ہے تو ماں باپ اولاد کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اگر اچھے ریلیشن شپ بناتے ہیں تو ماں باپ چونکہ ایک بہت ہی بے لوث رشتہ ہیں، اور توقع کی جاتی ہے کہ ماں باپ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے خوشحال ہو اور وہ زندگی میں جو اپنی تمنائیں اور خواہشیں اچھی طریقے سے پوری کرے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ کردار ہے، جو کہ والدین اولاد کو کردار کے موضوع پر زیادہ ایمفیسائز کریں تو اچھا ہے، کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بچے کو بہت زیادہ پڑھنے کے لیے، بہت زیادہ کمانے کے لیے، بہت زیادہ شہرت کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جسے ہم کردار کہتے ہیں اس کے بارے میں والدین اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں تو کردار تو ان کا اچھا ہوگا ہی، تو جب آپ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کا کردار پہلے ہی اچھا ہے تو پھر آپ اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، اس موضوع پہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ ہیں وہ پہلو۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ والدین جو ہیں وہ کس حد تک اپنے بچوں کی اصلاح میں حصہ لے سکتے ہیں اور کس حد تک وہ انہیں خود فیصلے کرنے کا موقع دیں۔ سر یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہم ایڈکشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جب تک والدین یہ بات نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آئسولیٹڈ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو رویے اس نے اختیار کیے ہیں، جو کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا رول ہوتا ہے اس میں، اور چاہے وہ اپنی انوسینس میں، اگنورنس میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تک اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب کہ پیرنٹس میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کہنا یہ چاہتے کہ یہ سیکھنے کا کام ہے؟ 100% سر، یہ پتہ نہیں ہمیں کہ بس ہم بچے پیدا کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سر بچے پیدا کرنے کا پروسیس جو ہے اس سیکھنے کا عمل زیادہ نہیں ہوتا، یہ سیکھنے کا عمل جو ہے، اچھا بچے پیدا کرنا زیادہ مشکل نہیں، پالنا زیادہ مشکل۔ obviously آپ نے سر کبھی جانور کا بچہ دیکھا؟ جی، جانور کے بچے کو جب آپ دیکھتے ہیں چلتا پھرتا، اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ویسے بظاہر دیکھتے ہیں کہ جانور کا بچہ تو ویسے ہی پل جاتا ہے۔ نہیں دیکھیے، آپ اداروں میں جب اپنے ماتحتوں کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو ایک خاص راہ پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہ جو مینٹرنگ ہے یا جو پیرنٹنگ ہے، یہ ملتی جلتی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ سر، پیرنٹنگ ایک پورا باقاعدہ کام ہے، آپ ایک نسل کو ریز کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی کام بھی سیکھنا ہو، اس کے لیے ہم یونیورسٹیاں جاتے ہیں، دوسری چیزیں جاتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، تو جس نے یہ کام کروانا ہے کیا وہ ویسے ہی ہو جائے گا؟ تو یہ باقاعدہ سیکھنے کا کام ہوگا۔ اچھا، اس میں جو زیادہ تر زور دیا جاتا ہے وہ منطق اور دلیل پہ دیا جاتا ہے،
لیکن والدین دنیا جہان کی منطقیں بکھیر دیتے ہیں اپنے بچوں کے قدموں میں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ منطق اور دلیل سے ہٹ کر بھی کوئی چیز ہے جو مینٹرنگ اور پیرنٹنگ میں ضروری ہے، جیسے کہ جذبات کا خیال رکھنا. میرے خیال میں والدین ازلی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے گھڑے کی مچھلی ہیں. جی، کیونکہ بچے گھڑے کی مچھلی نہیں ہیں. نہیں سر، ہم نے ان کو کھلونے رکھا تھا اپنا. جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، دیکھیں ہماری سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ یہ ہوتی ہے ہم بچے کو کتنا بالکل ایک کھلونے کی طرح، اور پھر ہم اس کے ساتھ بڑے نہیں ہوتے. بچہ ہمارا بڑا ہو جاتا ہے، ہم ادھر ہی رہتے ہیں. ہم اس کو کیوں ماں کہتی ہے 60 سال کے بندے کو بھی کہ میرا بچہ، یہ ہاں باپ یہی کہتا ہے میرا بچہ. تو ہم کہیں نہ کہیں سمجھ لیتے ہیں کہ جو کھلونا ہوتا ہے اس کے تو جذبات نہیں ہوتے نا سر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم منطق اور دلیل کے ساتھ جذبات کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیں، اور ایک چھوٹے سے بچے کو جو کہ ایون 3-4 سال کا بچہ ہے پورا انسان سمجھنا شروع کر دیں. آپ نے کبھی ماؤں کو دیکھا ہے کہ ایک بازو سے اٹھا کے بچے کو ہوا میں لٹکا کے ادھر ادھر لے جا رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ اگر سوچیں تو یہ اس میں کوئی انکنڈیشنل ریگارڈ آپ کو نظر آتا ہے؟ مطلب بچہ جو ہے، آپ ذرا سوچیں کہ جیسے ابھی آپ ہیں ماشاءاللہ 6 فٹ لمبے ہیں، اور اگر آپ کی ملاقات رات کو واک کرتے ہوئے گارڈن میں کسی 27 فٹ لمبے آدمی سے ہو جائے تو آپ ایسے کر کے جب اوپر اس کی طرف دیکھ رہے ہو تو آرام سے بیٹھو، تو آپ کا کیا حال ہوگا اس کے قد کاٹ کی وجہ سے. تو ایک جو بچہ ہوتا ہے 1.5 فٹ کا اور آپ 6 فٹ کے ہیں تو وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کی جو ہیوجنس ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا سر. اس ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کو کس قدر ٹیررائز کر سکتی ہے. دیکھیں نا ان کے جذبات کا ہم اظہار کا جو ہے طریقہ ہم ان کو نہیں سکھا پاتے. پیرنٹس کا کام ہے نا، جیسے ہی وہ روتا ہے تو ہم یہ وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، اور اس کو ہم یہ کیوں نہیں سکھا سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانا ضروری ہے. دیکھیں وجہ جاننا اس میں بھی جو فزیکل ہماری پاور ہے اس کو کتنا ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت زیادہ. ہم مطلب بچے کو ہلنے نہیں دیتے بعض اوقات. اگر وہ 3 سال کا ہے، ہم چونکہ اسے فزیکلی دونوں بازوؤں سے اٹھا لیں گے یا ایک ہی بازو سے لٹکا کے کمرے میں جا کے بند کر دیں گے. ابھی مار پیٹ کا زمانہ شاید کچھ پیچھے چلا گیا ہے، لیکن اب بھی مار پیٹ بچوں کو ہوتی ہے. سر دیکھیں، آپ نے جب ایک کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سے کو اتنا بڑا کیا ہوتا ہے اور آپ اس پہ حکومت کرتے ہیں نا شروع میں، تو بالکل وہ کیونکہ وہ کسی چیز کے قابل نہیں ہوتا، تو ہم اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں جب بچوں کے اوپر غلبہ پانے کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے اور بچے جو ہیں بچے رہتے نہیں ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں تم بڑے ہو گئے ہو نا، اندر سے تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں تمہارا اسی طرح بازو مروڑوں، لیکن میں اب مجبور ہوں. تو یہ جو ایک اندر ہی اندر وہ جو رنج و الم ہوتا ہے والدین کا، تو یہ دور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چھوٹے سے بچے کا بھی ریگارڈ کریں، اس کو آپ جناب کر کے بلائیں اور اس کے ساتھ لوز ٹاک نہ کریں اور اس کو پورا انسان سمجھیں. وہ پورا انسان ایکچولی ہے، صرف اس کا سائز چھوٹا ہے. سر وہ ماں کے پیٹ میں ہی پورا انسان بن کے نکلتا ہے. جی، تو جب ہم بچوں کو شروع سے ہی عزت آبرو سے بلائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کھلونا لے کے دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی انگلیوں پہ ہم ناچیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی جو انڈیویجویلٹی ہے، جو ان کی انفرادیت ہے، اس کو رسپیکٹ کریں. اور ماں تو سمجھتی ہے کہ یہ تو ہے ہی میری پراپرٹی، اس کو تو میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اور باپ سمجھتا ہے کہ پیچھے جو سارا ڈیزائن ہے وہ تو میرا تھا. تو اس طرح کی جو ملکیت کے کاغذات جو کہ کبھی بھی کسی والدین کے پاس نہیں ہوتے، جب وہ یہ ملکیت کا تصور کرتے ہیں تو پھر کھینچتان ہوتی ہے. اور پھر دیکھیے کہ ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اب جب تک وہ اس سٹرکچر میں نہیں آئیں گے، وہ رویے نہیں چھوڑیں گے اور وہ میٹر آف فیکٹس بات نہیں کریں گے،
تو پھر بچے کی کتنا مشکل ہوگا کسی بھی گھر میں تبدیلی آنا، کیونکہ ایک جو نشئی ہے وہ ایک استعارہ ہے جو کہ ہمارے ارد گرد کے حالات سے بنا ہے. تو اگر کیا وہ انڈیویجول ہے جو ہے؟ نو، اس کی وجہ سے ارد گرد کے ماحول اس کو ٹپ آف آئس برگ ہے نا، وہ تو ٹپ آف آئس برگ ہے. اس کے نیچے تو دیکھیں کتنے بہت بڑا ہے. کیونکہ اور دیکھیں آپ دیکھیے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ گھر میں ہوتا ہے تو کیا وہ گھر سیم رہتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بیماری کی ایک شیڈو النس ہوتی ہے. اگر کسی گھر میں کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا بلڈ پریشر ہوتا ہے یا ڈائبٹیز یا کینسر، وہ گھر پہلے جیسا نہیں رہتا، اور گھر کے تمام افراد کو حصہ بقدر جثہ بیماری مل جاتی ہے جسے ہم شیڈو النس کہتے ہیں. اور اس شیڈو النس سے کوئی زیادہ اور کوئی کم متاثر ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو لوگ جو ہیں اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ رہتے رہتے روگی ہو جاتے ہیں. اور تمام پرائمری کرونک بیماریاں، خصوصاً نشے کی بیماری یا بائیپولر ڈس آرڈر، جن کا آپس میں اکثر چولی دامن کا ساتھ دیکھنے میں آتا ہے، یہ گھروں میں جو ایک تکلیف کا معاملہ ہے اس میں ہر کوئی اپنے انداز میں سفر کر رہا ہوتا ہے. اور جو ایک بندہ بیچ میں کہہ رہا ہوتا ہے مینوں نہیں پرواہ پاویں میرا، وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنے اس بھائی سے جو نشہ کرتا ہے. پرابلم میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد افیکٹ نہ ہو. ہاں اس کے ڈفرینٹ چہرے ہو سکتے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہم روگی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اندر سے جل رہا ہوتا ہے اور کوئی باہر سے جل رہا ہوتا ہے. میں نے یہ سیکھا ہے یہاں آپ سے کہ یہ فیملی کا ہر بندہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، بیماری میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اگرچہ بیماری جو ہوتی ہے کسی فرد کے اندر، نشے کی بیماری جو پیدا ہوتی ہے اس کا پیچھے جینیٹک کوڈ ہوتا ہے اور آگے نشے کا استعمال. لیکن ایک دفعہ جب بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے تو گھر میں تمام لوگ جو ہیں انجانے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں نشے کی بیماری میں. یا تو وہ اسے سہولت کاری دے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، یا اشتعال انگیزی دے رہے ہوتے ہیں. سہولت کاری جب دیتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ میرے احسانات کے بوجھ تلے دب کے یہ نشہ چھوڑ دے گا. جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر اشتعال انگیزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بستی ٹکا کے کی جائے تو یہ نشہ چھوڑ دے گا، اور نشے کی بیماری اس کے اوپر پلتی رہتی ہے. سر کیا یہ فیملی جو ہے وہ نشے کا رویہ جو ہے وہ فیملی کے ایٹماسفیئر سے آتا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر جو پیرنٹنگ ہے یا جو فیملی ممبرز ہیں وہ رویے اختیار نہ کریں جن کی وجہ سے نشہ آتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو نشے کے رویے ہوتے ہیں یا نشئی رویے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹریکشن کی وجہ سے آتے ہیں، جبکہ نشے کی بیماری جینز اور نشے کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے. یعنی جب وہ بیماری جو ہے اپنا آپ دکھانا شروع کرتی ہے تو جو ہمارا رد عمل ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کھجلی نہ کریں تو کبھی بھی ہمیں ڈرمٹالوجسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اسی طرح اگر ہم گھروں میں رد عمل نہ دیں، ری ایکٹیو ہونے کی بجائے پرو ایکٹیو ہوں، تو ہمیں کبھی بھی کاؤنسلر اور سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا. ہوتا ہے نا، جینز نے بیج رکھ دیا، اور وہ اگر وہ بیج کو فیملی جو ہے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتی تو کیا وہ پروان چڑھے گا؟ قطعی نہیں. تو یہ ہمیں یہ ہمارے سیکھنے کا کام ہے. دیکھیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم سہولت کاری نہ کریں، اگر ہم اشتعال انگیزی نہ کریں اور صرف نشے کی بیماری کے علاج میں اس کی مدد کریں تو الٹیمیٹلی اس سے سلوشن نکلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عزت اور آبرو کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ ڈال دیں، یعنی ایک تو اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھیں، دوسرا اس کی ذمہ داریوں کو اسے واپس کر دیں. وہ ہمارا بچہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ نشے کی بیماری جو ہے وہ پروان نہیں چڑھے گی، کیونکہ نشے کی بیماری تھرائیو کرتی ہے ہمیشہ سہولت کاری پہ جو انجانے میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اشتعال انگیزی میں جو فطری طور پر رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہے. کہ منجے بستری منگانے کی نوبت آئے جی
تو پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. ہم نے جو ساری بات چیت کی تو کوئی بھی اگر فیملی یہ پروگرام دیکھ لے, بلکہ وہ مریض خود بھی دیکھ لے, تو اپنا حصہ وہ اور نکال سکتے ہیں کہ مریض اپنا حصہ نکال لے تو فیملی اپنا حصہ, اور اس طرح سے بہتری آ جائے. تو آپ کا بہت شکریہ مشمل, آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ماد, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ ٹائم نکالتے ہیں, پروگرام کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ویڈیوز آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. کل آپ سے ڈاکٹرز انکلیو لاہور سے ڈاکٹرز مخاطب ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.